اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا ٹاپک بڑھ رہا ہے اقوام متحدہ کے مالی ادارے یا بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے حوالے سے۔ تو عالمی مالیاتی فنڈ کے حوالے سے بات ہو چکی، عالمی بینک کے حوالے سے، ادارہ خوراک و زراعت کے حوالے سے، تعلیمی سائنسی اور ثقافتی ادارہ یہاں تک بات پہنچی تھی تو میرے خیال میں پھر کچھ ڈسٹربنس ہو گئی تھی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ تعلیمی و سائنسی اور ثقافتی ادارہ، تعلیمی سائنسی اور ثقافتی ادارہ کے قیام کے سلسلے میں نومبر 1945 یعنی 1945 کو لندن میں ایک کانفرنس ہوئی اور بالآخر 14 نومبر 1946 کو یہ ادارہ تشکیل دیا گیا۔ ابتدا میں اس کے دستور پر 20 اراکین نے دستخط کیے۔ 14 دسمبر 1946 کو جنرل اسمبلی کی منظوری کے بعد ادارہ اقوام متحدہ کے دائرہ کار میں آ گیا۔ یہ ادارہ یونیسکو کے مختصر نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ مقاصد: تعلیمی سائنسی اور ثقافتی ادارہ کے منشور کی پہلی دفعہ میں یہ لکھا ہے کہ جنگوں کی ابتدا انسانی ذہنوں سے ہوتی ہے اور انسانی ذہنوں ہی کو امن کے تحفظ و سلامتی کے لیے ڈھال بننا چاہیے۔ یہ ادارہ تعلیم، سائنس اور ثقافت کو عالمی سطح پر ممالک کے درمیان مؤثر رابطہ کے ذریعے کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ قانون کو بالادستی حاصل ہو، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی پاسداری ہو اور اس کے نتیجے میں عالمی امن و سلامتی، اتحاد و بھائی چارہ برقرار ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے یونیسکو علم و دانش کی ترویج اور انسانی فہم کی نشو و نما کے لیے اطلاعات کے جدید ذرائع استعمال میں لاتا ہے، جہالت کے خلاف لڑنے کے لیے بھرپور امداد دیتا ہے، پسماندہ ممالک کو سائنسی سامان اور فنی امداد بہم پہنچاتا ہے تاکہ سائنسی تعلیم دنیا کو جلد از جلد محرومیوں سے نجات دلا سکے۔ ادارے کے تمام پروگرام رکن ممالک کے قومی کمیشنوں کے ذریعے حرکت پذیر ہوتے ہیں۔ آگے ہے جی بین الاقوامی انجمن مالیات۔ اس انجمن کا قیام 1956 کو عمل میں آیا اور ایک خصوصی معاہدہ کے ذریعے 20 فروری 1957 یعنی 1957 کو اقوام متحدہ کے مخصوص ادارے کی حیثیت سے یہ مصروف عمل ہوئی۔ عالمی بینک سے قریب ترین روابط رکھے ہوئے ہے یعنی یہ انجمن، مگر عملاً اور قانوناً بینک سے جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ مالیانہ نظام بھی بینک کے نظام سے یکسر جداگانہ ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن امریکہ میں ہے یعنی امریکہ میں۔ اس کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں کہ ممبر ممالک اور خصوصاً پسماندہ و کم ترقی یافتہ علاقوں میں مفید نجی کوششوں کی ہمت افزائی کر کے اقتصادی ترقی میں مدد دینا۔ جہاں مناسب شرائط پر کافی سرمایہ میسر نہ آ سکے وہاں مفید نجی کوششوں سے سرکاری ضمانت کے بغیر سرمایہ لگانا، ملکی اور غیر ملکی ذرائع سے نجی سرمایہ اور تربیت یافتہ انتظامیہ اکٹھا کرنا، نیز ملکی اور غیر ملکی دونوں قسم کے نجی سرمایہ کے مفید استعمال کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا۔ یہ ہے جی بین الاقوامی انجمن مالیات۔ آگے ہے جی اس سکرین کے اوپر
عالمی ادارہ صحت اور اس کے مقاصد، عالمی ادارہ صحت اور اس کے مقاصد۔ عالمی ادارہ صحت کے قیام کے سلسلہ میں معاشی و معاشرتی کونسل نے جولائی 1946 میں نیو یارک کے مقام پر ایک عالمی صحت کانفرنس طلب کی، جس میں 46 ممالک 46 ممالک کے نمائندگان نے شرکت کی۔ 22 جولائی 1946 کو عالمی ادارہ صحت کے منشور کی منظوری دے دی گئی اور ایک معاہدہ کے تحت اسے اقوام متحدہ میں شامل کر لیا گیا۔ 1 ستمبر 1948 کو ادارہ نے مستقل تنظیم کی حیثیت سے اپنے دائرہ کار کا آغاز کیا۔ اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ کہ اس کا سب سے بڑا یعنی عالمی ادارہ صحت کا سب سے بڑا مقصد انسانی صحت کے معیار کو بلند ترین کرنا ہے۔ یہ ادارہ دنیا بھر میں 3 قسم کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ نمبر 1، مختلف ممالک میں ہونے والی طبی تحقیقات کی نشر و اشاعت کرنا۔ نمبر 2، ہر ملک کو طبی تحقیق کے مناسب مواقع و سامان فراہم کرنا یعنی مہیا کرنا۔ اچھا، نمبر 3، تعاون یعنی متعدد جو بیماریاں ہیں، مختلف بڑی اہم بڑی بیماریاں، مثلا تعاون، ہیضے، چیچک اور دوسری متعدی بیماریوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا۔ اس حوالے سے آج کل کا جو کرنٹ ایشو یہ کیا کہتے ہیں وہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کووڈ-19، اس نے تو اس حوالے سے دیکھیں پھر یہ پوری دنیا ایون یہاں تک دیکھیں کہ لوگ عالمی ادارہ صحت جو ہے یہ جو ورلڈ ہیلتھ WHO جسے کہتے ہیں، تو اس پر بھی دیکھیں نا، خاص طور پہ امریکہ نے کس طرح اعتراضات کی انگلیاں اٹھائی۔ حالانکہ پھر اس کا بھی جو جوابی ہے جو کچھ اس کے پاس ہے میٹیریل کی، اس طرح جو ہے نا اندھا الزام اس کے اوپر کارروائی کسی طرح سے کرنا ممکن ہے نہیں۔ اگر ٹھوس چاہتے ہیں تو اس والے سے سامنے رکھیں تاکہ کوئی، لیکن یہ بہانے شانے بنا کے امریکہ نے وہاں سے اپنا آپ کھینچ لیا وہاں سے۔ تو بہرحال یہ بین الاقوامی ادارہ صحت کے والے بات بڑھ رہی تھی۔ آگے بین الاقوامی ادارہ محنت۔ بین الاقوامی ادارہ محنت، بین الاقوامی ادارہ محنت کا قیام 11 اپریل 1919 میں عمل میں آیا اور لیگ آف نیشن میں شریک کار رہا۔ 1946 میں ایک خصوصی معاہدے کے ذریعے اقوام متحدہ کا پہلا مخصوص ادارہ بن گیا۔ اس خصوصی معاہدہ کی منظوری جنرل اسمبلی نے 14 دسمبر 1946 کو دی۔ اس کا صدر دفتر جنیوا کے مقام پر۔ اس کے جو مقاصد ہیں عالمی بین الاقوامی ادارہ محنت کے جو یہ ادارہ ہے، اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ اس مفید اور خصوصی اہمیت کا یہ جو حامل ادارہ ہے، اس کا ابتدائی مقصد بین الاقوامی سطح پر محنت کشوں کی فلاح و بہبود اور معاشی و معاشرتی ترقی کے لیے عملی اقدامات کرنا، یعنی یہ عملی سٹیپس اٹھاتا ہے۔ اچھا جی، مالکوں اور مزدوروں کے درمیان قریبی روابط اسی ادارہ کے مرہون محنت ہے۔ آپ آجر و جیر کے حوالے سے جو اسلام کا کنسیپٹ اور تصور ہے، جو اسلام جس طرح اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو اس حوالے سے پھر اس کی کیا حیثیت سامنے آئی، لیکن اب انہوں نے جو ایک اسٹرگل کی ہے، کوشش، وہ سارا آپ دیکھیں وہ جو اچھائی یا جن اچھائیوں کی طرف اسلام نے آجر و عجیب یعنی جس کا حکم دیا ہے کہ اس طرف لپکیں،
اس سے خیر خواہی، پھر باہمی محبت، مودت، یعنی اتصال، ان ساری چیزوں کا جو ہے نا جو یعنی جو ہے نا یعنی ایسے عوامل جس سے دیکھنا محنت، یعنی آجر اور جی دونوں کے درمیان دیکھنا وہ محبت، مودت اور بھائی چارہ، تو وہی چیز جو اسلام بتا رہا ہے اسی کو وہ تھوڑا بہت وہ جو ہے نا اس کے اندر یعنی اس کی کوشش چینی کی ہے. جس طریقے سے دیکھیں نا انسانی حقوق کا دیکھنا منشور وہ اسلام کی سمت آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجت الوداع آپ دیکھیں نا یہاں پہ جو اقوام متحدہ کا جو انسانی منشور ہے تو وہ دیکھیں وہ اسی کی سے سارے چیزیں انہوں نے اخذ اور کی ہوئی ہیں اور لی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ بھی اسی طرح کی ایک کاوش ہے، بہرحال ہے اس طرف توجہ دلائی گئی ہے. بس حاجر یعنی مالکوں اور مزدوروں کے درمیان قریبی روابط اسی ادارہ کے مرہون میں منت ہیں، جس کے باعث عالمی سطح پر ایک تو محنت کش متحرک گروہ کی شکل اختیار کرنے سے بچ گئے ہیں، دوسرا عالمی معیشت کو استحکام حاصل ہوا. تو جب آپ ان اسلامی تعلیمات کی طرف پڑھیں یا جو فطری باتیں ہیں جو اسلام جس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے تو یہ تو وہی چیز ہے. بہرحال نتیجتاً محنت کش طبقہ کو بہترین مراحت حاصل ہو رہی ہیں. مطلب دعویٰ تو ہے، اب پھر کتنی حاصل ہو رہی ہیں یہ ہم وقتاً فوقتاً کے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہ جو اتنا ایک گیپ ہے اس کے نتیجے میں جو باقی مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس ادارہ کے کریڈٹ میں جو چیزیں گویا کہ یہ تحریری طور پہ جو ہے نا وہ ان کا حصہ بنا دیا گیا، یعنی اس ادارے کے بھائی یہ کام کر رہا ہے، اگر جو اس میں کوئی کامیابی ہوں گی لیکن مجموعی طور پہ وہ جتنا کچھ لکھا ہوا ہے اتنا پریکٹیکل ہے نہیں. تو بین الاقوامی ادارہ محنت جو ہے یہ عالمی سطح پر مزدوروں کے لیے ایک ہی ضابطہ کے نفاذ کے لیے کوشاں ہے جس کی پابندی ہر ملک پر لازم ہو. اس کے تحت مزدوروں اور مالکوں کے درمیان ایسے معاہدے طے پا سکیں گے. اس طرح مزدوروں کے لیے ایک عالمی معیار طے پا جائے گا اور محنت کا صدقہ بہترین راحت کے حصول کے بعد خوشحال اور خوش و خرم زندگی گزار سکے گا. یعنی اس کے مقاصد ہیں اگر یہ اور اس کے اہداف اور مقاصد یہ اہداف حاصل ہو سکیں یا نہیں ہیں. اور جس طرح ابھی یہ جو کچھ چند باتیں یا یہ سیور میں نے آپ کے سامنے وہ آپ نے سماعت کی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ بھائی اگرچہ یہ چیزیں یہ اس ادارے کے حوالے سے اس کے کریڈٹ یا اس کی فیور میں لکھی ہوئی لیکن پریکٹیکلی یہ دیکھیں نا پھر یہ نہیں مستقبل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ہو سکے گا. اب تک بہرحال ہوا کچھ اس طرح سے نہیں جتنا کچھ کریڈٹ لینے کی یا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال چلیں ایک آواز ہے، اس کو ہم ایک آواز سمجھتے ہیں. اچھا جی، بین الاقوامی ادارہ محنت مزدور کے اوقات کار، اجرت اور کم از کم عمر کا تعین کرتا ہے. نیز اس مقصد کے لیے بھی مصروف عمل ہے کہ مزدوروں کے لیے تعطیلات میں تنخواہ، کارخانوں میں تحفظ جان کا سامان، روزگار دلانے والوں کے لیے وسیع پیمانے پر فنی امداد فراہم کرنا، ان کے بارے میں یعنی کتابیں اور رسائل شائع کرنا، صنعتی معاشی اور معاشرتی مسائل پر رپورٹیں شائع کرنا بھی اس کے فرائض و مقاصد میں شامل ہے. اچھی کاوش ہے. بہرحال یہ ہے کہ ایک میں نے ابھی بات کی آپ سے کہ ایک طرح کی آواز بھی ہے اور یہ کوشش ہے اللہ کرے پھر یہ کہ انسانیت کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں کہ اگر ایک طرف ہم یہ کاوش اور کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف جو اسلام انکار ہے خاص طور پہ امت مسلمہ، بلکہ اب یہ المیہ ہے. میں وقتاً فوقتاً جب کبھی کلاس میں اس طرح کی ڈبیٹ آپ لوگوں کی طرف سے آگے بڑھتی ہے یا ہمارا اس طرح کا کوئی ٹاپک تو پھر ہم جب تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو یعنی یہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں جو محنت کشوں کے ساتھ جس طرح جو کچھ سلوک وہاں اگر کہ دیکھیں کوئی مثالی تو ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن میں اکثر بات ہی کیا کرتا ہوں کہ اگر وہ ہم سے بہتر سیٹ اپ یہ اس حوالے سے یعنی آجر اور جیر کے درمیان جو اسلام کا تصور اس کو اگر وہ فالو کر رہے ہیں تو یہ حکم تو ہمیں اسلام دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں اکثر لوگ آ کے پہلے تو اس طرح کی شکایتیں نہیں ملتی رہی ہیں، وہ اس میں کوئی قصور ہمارے اپنے بھی ہیں
مطلب یہاں پہ دیکھنا اتنی وہ جتنی ایک مزدور یا محنت کاش جسے کہتے ہیں محنت کرتا ہے اس کا ادھر یہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں مڈل ایسٹ جسے جنہیں کہا جاتا ہے، تو اب وہاں پہ وہ جو ہے نا مزدوروں کو اتنی مزدوری نہیں ملتی، الٹا تنگ کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، آپ پھر وہ کفیلوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، جبکہ یورپین کنٹریز میں اس طرح کی شکایتیں ہیں اس کی نسبت کام ہے۔ اور اس میں دیکھنا وہ اپنے سروائیول کے لیے انہوں نے سٹا کیا، وہ قواعد ضوابط ان کو اس طرح سے فالو کر رہے ہیں کہ وہاں پہ قانون کو گرفت میں لیتا ہے، یہاں پہ پھر اور طرح کے قانون ہیں۔ اور اس میں بھی دیکھنا یہ میں نے کہا کہ کچھ ہمارا اپنا قصور بھی ہے، اس لیے کہ جہاں پہ ایمانداری کی بجائے دھوکہ دہی کا عنصر ہو، یعنی ایک دوسرا یعنی اس کی نیت کے اندر فطور ہو، دوسرا دوسرے سے زیادہ سمجھے کہ مجھے اس سے زیادہ فائدہ ہے، تو اس طرح گویا کہ ایک حسد یا بغض جسے کہتے ہیں، نیت کا صاف نہ ہونا، اس کے نتیجے میں پھر یہ ساری قباحتیں آتی ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے اسلام کا جو ہے نا وہ تصور آجر اور عجیب اس کے درمیان رابطہ کس طرح سے ہونا چاہیے، میرے خیال میں یہ ایک کوشچن آپ کو میں نے وہ اس میں دیا بھی تھا ٹرمینل مڈ میں۔ تو بہرحال یہ کہ اس کو پھر دوبارہ آپ پیش نظر رکھتے ہوئے اس ادارے کے بین الاقوامی ادارہ محنت اور اس کے مقاصد، تو بہرحال اس تناظر میں جب ہم یہ تقابلی جائزہ لیتے ہیں، ڈبیٹ آگے بڑھاتے ہیں، پھر ایک ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ ریڈنگ کرتے ہوئے تقابلی جائزہ لینا کسی چیز کا، تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک یہ کاوش ہے، اللہ کرے پھر یہ کہ انسانیت کو اس حوالے سے سمجھ آ جائے۔ نیکسٹ ہے جی کہ بین الاقوامی ادارہ محنت کے بعد تولیتی یعنی تولیتی یا امانتی کونسل۔ انجمن اقوام متحدہ کے اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پسماندہ ریاستوں کو ترقی یافتہ ممالک کی نگرانی میں لایا جائے، پھر ترقیاتی منصوبے بنا کر ان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے تاکہ وہ سیاسی اور معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے ترقی کر کے خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں اور اتنی قوت حاصل کر سکیں کہ وہ کسی جارے یعنی جارے مطلب جو جاریت کرے دوسرے کی کسی کمزور ملک کے اوپر کوئی طاقتور ملک چڑھ دوڑے، یہ ہے اس کو جاریت کہا جاتا ہے۔ وہ کسی جارے ملک کا مقابلہ کر سکیں۔ عراق، شام، فلسطین سب ایسے علاقے ہیں جو انجمن اقوام متحدہ کے تحت فرانس اور برطانیہ کے زیر نگرانی رہ چکے۔ اقوام متحدہ کے منشور کے تحت تولیتی کونسل کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ عالمی تولیتی نظام کی تحویل میں دیے گئے وقف یعنی علاقوں کے نظم و نسق کی نگرانی کرے۔ اسلام کے بڑے بڑے مقاصد ان علاقوں کے باشندوں کی ترقی کو فروغ دینے اور خود مختاری یا آزادی کی جانب بتدریج ترقی میں ان کی مدد کرنا۔ تولیتی نظام کے مقاصد اس خاطر خواہ حد تک پورے ہوئے ہیں کہ قدیم 11 تولیتوں میں سے صرف ایک تولیت بحر الکال کے جزائر مائکرونیشیا جس کا نظم و ضبط امریکہ چلاتا ہے رہ گئی ہے۔ باقی ماندہ جو زیادہ تر افریقہ میں ہیں، خود مختاری یا آزادی کے مقاصد الگ الگ ملک کی حیثیت سے یا قرب و جوار کے خود مختاری ملک میں شامل ہو کر حاصل کر لیے ہیں۔ کونسل کے ارکان کی ایک مقررہ تعداد ٹھہرانے کی بجائے منشور میں تولیتی علاقوں کا نظم و نسق چلانے والے ممالک کے درمیان جو یہ خدمت انجام دینا نہیں چاہتے تھے توازن کی گنجائش رکھی گئی ہے، جس کے تناسب سے نظم و نسق چلانے والے ممالک کی تعداد کم ہوتی گئی۔ اسی تناسب سے کونسل کا سائز بھی کم ہوتا گیا۔
اب صرف 5 ارکان رہ گئے ہیں جو یہ ہیں، مثلا امریکہ نظم و نسق چلانے والا ملک، اور سلامتی کونسل کے دوسرے مستقل ارکان چین، فرانس، برطانیہ، روس۔ اچھا، اس کے جو فرائض ہیں، اس کے مقاصد و فرائض، یعنی اس کے جو فنکشن، تو تولیتی کونسل کا فرض تو تولیتی علاقوں کے نظم و نسق کی نگرانی کرنا، یعنی یہ نظم و نسق کی نگرانی کرتا ہے۔ آپ نے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کونسل کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تولیتی کمیٹی کے، یعنی نمبر 1 کیا اختیار کیا کہ نمبر 1 تولیتی کمیٹی کے باشندوں کی سیاسی، اقتصادی، سماجی اور تعلیمی ترقی کے بارے میں سوال نامے مرتب کرے، جن کی بنیاد پر نظم و نسق کے ذمہ دار حکام کو اپنی سالانہ رپورٹیں تیار کرنا ہوتی ہیں۔ نمبر 2 نظم و نسق کے ذمہ دار حکام کی رپورٹوں کا جائزہ لے نظم و نسق کے ذمہ دار حکام کی رپورٹوں کو جائزہ لے اور ان پر تبادلہ خیال کرے۔ نمبر 3 نظم و نسق کے ذمہ دار حکام کے مشورے سے یادداشتوں کی جانچ پڑتال کرے۔ نمبر 4 نظم و نسق کے ذمہ دار حکام کے مشورے سے پروگرام طے کر کے معائنہ کے لیے وقتاً فوقتاً دورے کرے۔ یہ ہے اس کا جو فنکشن، تولیتی کونسل کا جو فنکشن۔ آگے ہے اقتصادی و سماجی کونسل، اقتصادی و سماجی کونسل اور اس کے فرائض و مقاصد، یعنی فرائض۔ اقوام متحدہ کا تیسرا اہم ادارہ اقتصادی و سماجی کونسل ہے۔ جنرل اسمبلی کے ماتحت اقتصادی و سماجی کونسل وہ ادارہ ہے جو اقوام متحدہ اور اس کی خصوصی ایجنسیوں کے اقتصادی اور سماجی کام میں رابطہ کرتا ہے۔ یہ کونسل سفارش کرتی ہے اور ترقی عالمی اور جو ہے نا ترقی عالمی تجارت، صنعتوں کے فروغ، قدرتی وسائل، انسانی حقوق، خواتین کی حیثیت، آبادی، سماجی بہبود، سائنس اور ٹیکنالوجی، انسداد جرائم اور بہت سے دوسرے اقتصادی اور سماجی مسائل سے متعلق سرگرمیوں کا آغاز کرتی ہے۔ یہ کونسل یہ کونسل جو ہے یہ 54 ارکان پر مشتمل ہے۔ 18 ممبر ہر سال جنرل اسمبلی کی جانب سے 3 سال کی میعاد کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ اس کے جو فنکشن یعنی فرائض، نمبر 1 جنرل اسمبلی کے اختیارات کے تحت اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی سرگرمی کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا۔ نمبر 2 بین الاقوامی اقتصادی، سماجی، ثقافتی، تعلیمی اور صحت کے مسائل اور متعلقہ امور کا مطالعہ کرنا، رپورٹیں تیار کرنا اور سفارشیں پیش کرنا۔ نمبر 3 عالمگیر انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی پابندی کا اہتمام کرنا اور ان کے لیے احترام کے جذبے کو فروغ دینا۔ نمبر 4 بین الاقوامی کانفرنسیں طلب کرنا اور ان امور سے متعلق جو اس کے دائرہ اختیار میں ہیں جنرل اسمبلی کے روبرو پیش کرنے کے لیے مسودہ معاہدے مرتب کرنا۔ نمبر 5 مخصوص اداروں کے ساتھ معاہدے کرنا اور اقوام متحدہ کے ساتھ ان کے تعلقات کا تعین کرنا۔ نمبر 6 ان اداروں کے مشورے سے اور انہیں سفارشات پیش کر کے اور جنرل اسمبلی اور اقوام متحدہ کے ممبروں کو سفارشیں کر کے مخصوص اداروں کی سرگرمیوں میں رابطہ استوار کرنا۔ نمبر 7 اقوام متحدہ کے ممبروں کے لیے اسمبلی کی جانب سے منظور کردہ خدمات انجام دینا اور جب درخواست کی جائے
تو یہی خدمات مخصوص اداروں کے لیے سر انجام دینا۔ نمبر 8، کونسل سے متعلق امور کے بارے میں غیر سرکاری اداروں سے صلاح مشورے کرنا۔ یہ ہے جی بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے متعلقہ جو چیزیں، یعنی آپ نے ادھر اسکرین کے اوپر بھی دیکھی، ان کو سماعت بھی کیا، تو ان کے اوپر تھوڑا بہت یہ آپ کے سبجیکٹ کا تقاضا ہے کہ اس والے سے آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہونی چاہیے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر اور جامع طور پہ یہ ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے کافی کچھ انفارمیشن حاصل کر لی ہوگی، اس والے سے کافی چیزوں کو ذہن میں بٹھا لیا ہوگا۔ آگے ہمارا اگلا ٹاپک ہے یہ لیکچر اپنا بے روزگاری کے حوالے سے، یہ لیکچر نمبر 36 بے روزگاری۔ اس کے جو آپ دیکھیں آبجیکٹیو، بے روزگاری سے پیدا ہونے والے مسائل، اس کے اسلامی حل۔ یہاں پہ ساری بات جو کچھ چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں وہ تقریباً ریپیٹ ہوں گی۔ جنرلی اس کے جو ہے نا ہم بے روزگاری کے حوالے سے پڑھیں گے، اس کے اسباب و وجوہات کے حوالے سے بات آگے بڑھے گی۔ پھر بے روزگاری کے جو مضر اثرات ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے، مضر اثرات میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو جن کو یعنی قباحتیں کہا گیا ہے۔ مطلب مضر اثرات میں دیکھیں نا کیا ہوتا ہے کہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، چوری ڈکیتی ہے، قتل و غارت گری ہے، خودکشی کا یہ جو رجحان ہے، پھر مانگنے والوں گداگروں دیکھیں، ہر اڈے پہ چلے جائیں، بازار سے نکلیں کسی طرح، اور پھر یہ کووڈ-19 کا سہارا لے کر کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم تو خیر اللہ معاف فرمائے، کیا وہ سہارا لے لیتے ہیں، یہ شاید پس پردہ اکثر لوگوں کی مجبوریاں ہی، لیکن روزگار نہ ہو، وہ آپ دیکھیں گے پورا دن وہ بیچارے ہاتھ میں وہ بیلچے اور گینچیاں لے کے ادھر چوک چوراہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی خدا کیا جس کو ضرورت ہو وہ لے جائے۔ اب یہ کہ جو ہے اسلامی تعلیمات جو بارہا آپ نے پڑھی ہیں، آگے بھی اس حوالے سے پڑھیں گے، ان کو دیکھا جائے تو پھر بہرحال کہاں ہم اسٹینڈ کرتے ہیں، بار بار سب یہ چیزیں ریپیٹ کرنا پڑتی ہیں۔ بہرحال گداگری کی بات ہو رہی ہے تو گداگری، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ وغیرہ، یہ چیزیں چلیں ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں ہم کہ بے روزگاری وغیرہ یہ ہے کیا، یعنی اس کی اقسام، پھر اس کے بعد اس کے اسباب و وجوہات اور باقی چیزوں کی طرف ہم پلٹیں گے۔ تو بے روزگاری یہ پاکستان جیسے ملک میں مفلسی سے زیادہ ہولناک معاشرتی مسئلہ ہے، یعنی کیونکہ مفلس کو 24 گھنٹوں میں کھانے کو کچھ ایک وقت مل جاتا ہے، جبکہ بے روزگار شخص جو ہے اس کو یہ بھی نہیں ملتا، یعنی جو مفلس ہے اس کو ظاہر ہے، تو مثلا جو شخص نا اپنی عزت نفس کو بالکل وہ کر کے، یا کسی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی جس کو ہم آگے اس کی اقسام میں پڑھیں گے، کوئی سببی یعنی بے روزگار ہوتا ہے، یعنی معذور یا اپاہج بنتا ہے، یا کوئی نابینا ہوتا ہے، تو وہ دیکھیں نا تو وہ تو ٹھیک ہے، کہیں وہ جو ہے نا کسی سے یا کوئی رحم دل خدا تخت لوگ ہے، انسانی اداروں کو، اقدار کو جو ان کی پاسداری کرتے ہیں، وہ تو دیکھیں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ تعاون کر کے تو اس کا گویا کسی طرح سے نظام چل، لیکن ظاہر ہے جس شخص نے یعنی روزگار کے نتیجے میں اپنے گھر کا چولہا جلانا ہے، تو اگر اس کو روزگار نہ ملے تو پھر یہ جو ابھی میں نے بات کی کہ بے روزگار شخص کو یہ بھی نہیں، ایک وقت یعنی کھانا بھی اس کے لیے مشکل ہو، اگر کوئی رشتہ دار یا پڑوسی اس کو للہ یعنی اللہ کے راستے میں کچھ کھانے کو دے نہ دے، تو وہ ایسا شخص کیا ہوگا، پھر فاقہ زدہ ہو جائے، اور وہ یہ کہ اس حد تک وہ فاقوں کی نوبت آ جائے کہ شاید جان سے ہی یاد ہو بیٹھے، یعنی یا مجبوراً کیا کرے، یا بھوکا مرے یا پھر کوئی اور
وہ ناپسندیدہ راستہ جسے کہتے ہیں بدماشی ڈکیتی، جس کی یہ جو ہے نا اس کے آگے اس کی جو قباط ہیں ان قباطوں کی طرف چلا ہے، بدماش بانے ہاتھ میں دیکھنا اسلحہ لے کے جا کے یا بینک میں یا جو کچھ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی کے اوپر، تو بھائی بسا اوقات دیکھیں وہ باہر تاک میں رہتے ہیں، اے ٹی ایم والا وہاں پہ جائے پیسے نکلوائے، باہر نکلے تو فوراً وہ کن پٹی کے اوپر وہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ اسلحہ کہاں لیتے ہیں، گاڑیاں چھین لیتے ہیں، تو اس طرح گویا کہ وہ اپنا وہ الو سیدھا کرتے ہیں۔ تو بے روزگار شخص وہ ہوتا ہے جو ایماندارانہ طریقے سے محنت کر کے اپنی بنیادی کو ضرورت پر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو محنت کر کے روزی کمانے کا موقع نہیں ملتا، یہ ہے بے روزگاری۔ تو آگے ہم آتے ہیں، یعنی جو ماہرین معاشیات انہوں نے بے روزگاری کی جو اقسام گنوائی ہیں ان کو ڈیفائن کیا ہے، وہ کون سی ہیں؟ یہ ذرا آپ، یہ بے روزگاری والی بات ہوگی، یہ اقسام وہ کون کون سی ہیں؟ متدائر یا عوامی بے روزگاری، متدائر یا عوام بے روزگاری، یعنی یہ جو ابھی آپ یہ اس کے اوپر دیکھیں اسکرین کے اوپر متدائر یا، یہ تجارتی چکر سے متعلق ہوتی ہے، اس سے ملک کی تقریباً تمام صنعتیں متاثر ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ یہ متدائر وہ آپ سرکولیشن، تو یہ بسا اوقات وہ سرکل کے نتیجے میں دیکھیں کسی کو گویا کہ وہ پہیا گھوم رہا ہوتا ہے، اچانک کیا ہو جائے، دیکھیں نا بائک کے اوپر آپ جاتے جاتے خدا نہ خاصہ کوئی ایسی صورت حالات کوئی کیل کانٹا یا اسی طرح سے کوئی ایسی اسے ٹائر سے ہوا نکل جائے، اس کے نتیجے میں گویا ایک وہ سانحہ یا حادثہ ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ صنعت اور سختی جسے کہا اس کا پہیا چل رہا ہوتا گھوم رہا، اچانک کوئی ایسا واقعہ کہ جس سے گویا کہ صنعتیں متاثر ہوتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس صنعت سے جس یعنی شخص کا روزگار وابستہ ہوتا ہے تو وہاں پہ صنعت گویا کہ بیٹھ گئی، کام رک گیا، تو اس کی سیلری رک گئی۔ اب جہاں پہ تو زیادہ وہ بڑے پیمانے پہ یا کثیر سرمایہ لگاتے ہیں، اس کے نتیجے میں کثیر فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں، تو اگر ہو بیلنس تو وہ تو اور خدا ترس بھی انصاف بیلنس بھی ہو، خدا ترس بھی ہو، انسانی اقدار کے پاسدار ہوں، وہ تو کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ان کا چولہا بھی جلتا رہے، اس لیے کہ آگے انہوں نے اس صنعت یا ترقی کو چلانا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بڑی عجیب بات ہے، اب دیکھیں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں پرائیویٹ، وہ بھی اب دیکھیں نا یہ اب وہ صنعتوں کا یعنی تقریباً انہیں درجہ حاصل ہے۔ اور اس حوالے سے ابھی یہ جو یہ کرونے کی صورت میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کا ذکر بھی کیا، یعنی یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے بند ہو گئے، وہاں پہ جن لوگوں کے دیکھیں نا روزگار وابستہ تھے، ٹیچر تھے، تو دیکھیں ان کا کیا حال ہو گیا۔ تو اس والے سے والدین نے، بلکہ ہم تو اپنی اسی والے جو کچھ ہم اللہ کا شکر ہے یہ پڑھتے ہیں بکس کے اندر یا آپ لوگوں کو تاکہ اس کی انفارمیشن پہنچاتے ہیں، تو اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے جہاں پہ وہ بچے تھے جن سکولوں میں، تو جا کے میں نے خود پتہ کر کے وہاں پہ فیسیں پے کی، بلکہ خود وہ جو ہوتا ہے ناک کر کے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی ہے اس لیے کہ اہتمام حجت ہو جائے، اس لیے کہ جو انفارمیشن میرے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے اتنی انفارمیشن یعنی دوسروں تک پہنچانے کے آپ مکلف ہیں، یعنی یہ بھی ایک طرح کی دعوت اور تبلیغ ہے، اچھائی کی طرف آپ بلا رہے ہیں، دوسروں کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے ان کو آپ جھنجھوڑ رہے ہیں، انہیں ان سے صرف برحال یہ فیس پے کرتے ہوئے، تو کہیں تو ہوتا ہے بینک میں جا کے جو فیسیں مکرائی، تو پھر بھی جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ان کو یہ بات یہ باور کروائی، یا ان کا جو آفس ہے وہاں پہ آ کے کہ بھائی یہ فیسیں آپ، ظاہر ہے بچوں کو وہ اس طرح کی سہولیات تو نہیں ہے، آپ وہ کوئی بچہ اس کو جوائن کرتا ہے کوئی نہیں کرتا یا وہاں پہ سہولت نہیں ہے، لیکن اس نیت سے ہم یہ ہے کہ فیسیں وغیرہ ہم جمع کروا رہے ہیں کہ آپ جو اس سکول سے منسلک ہیں جو ٹیچر، ان کی پے کے اندر رکاوٹ نہ ڈالیں، اس لیے کہ ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے، پھر وہ گورنمنٹ اگر اس حوالے سے نہ بھی کرے تو آپ کا یہ اوپر یہ اخلاقی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس
یعنی اتنی گنجائش بنتی ہے تو آپ پہلے تو ان کو پوری نہیں تو پھر اس حد تک دیکھیں کہ آپ اپنے جائز مصارف کرائے کی صورت میں، رینٹ کی صورت میں اس کو نکال کے آپ نے یعنی ایک ٹیچر کی جتنی سیلری جو گویا کہ اس حد تک آپ اپنے پاس رکھ کے باقی تو ٹیچر کو پے کریں، اس لیے کہ ان کا وہ نظام بھی چلتا رہے. تو اس طرح یعنی گویا کہ ایک طرح کی کاوش اور کوشش. تو اس طرح بات یہ ہو رہی تھی کہ متدائر یا عوامی بے روزگاری بس اوقات اس طرح کی صورتحال ہو، یعنی تجارتی کوئی چکر یا اونچ نیچ آ جائے جس سے صنعتیں متاثر ہوں، تو اس مرحلے پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بیچارہ وہ اجیر جو وہاں پہ مزدور کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے مزدور ظاہر ہے کوئی مینیجر ہوتا بھی ہے تو مزدور ہی ہے نا، کام ہی کر رہا ہے. تو اب یہ کہ وہ متاثر ہوا ہے. تو بہرحال یہ اکثر بلکہ ہو جاتا ہے اس طرح سے کہ دنیا کے کئی ممالک میں یعنی مثلا جنگ عظیم کے یعنی کوئی جنگیں چھڑ جائیں، کوئی اور طرح کے خدا نخواستہ جس طرح بھی یہ ہوا کووڈ-19، اس طرح کو خدا نخواستہ کوئی اور آفت آ پڑے تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے متدائر یا عوامی بے روزگاری. تو نیکسٹ ہے مزاحمتی بے روزگاری. مزاحمتی یعنی یہ طلب میں تبدیلی کے باعث یا فنی ترقی کی وجہ سے ہوتی ہے. دولت کی پیداوار کے عوامل جن میں محنت بھی شامل ہے اس وقت بے روزگار ہو جاتے ہیں جب موجودہ پیشوں میں ان کی خدمات کی طلب گر جاتی ہے. لوگوں کو دوسرے پیشے اختیار کرنے میں یقیناً کچھ وقت لگ جاتا ہے اور انسانی محنت میں تو حرکت باقی تمام عوامل کی پیداوار کی نسبت کم ہی ہوتی ہے. جب کوئی نئی مشین ایجاد ہوتی ہے یا کسی پرانی مشین میں تبدیلی کر لی جاتی ہے تو متعلقہ صنعت میں محنت کی مانگ کم ہو جاتی ہے. اگرچہ فنی ترقی کی بنا پر جو نئی صنعت وجود میں آتی ہے اس سے مناسب تربیت کے بعد بے روزگار لوگ کھپ جاتے ہیں. تو بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مشینیں آ جانے سے وہ کام جتنا 10 میں وہ مشین کام کر رہا تھی یہ بھی ایک ہے. اور اسی والے سے ایک میرے سامنے میں نے پچھلے وقت کا یہ تکرار بھی کیا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. یہ دیکھیں نا جو کام آپ کر رہے ہیں دوسرا کر رہا ہے، اکٹھے ہو رہے ہیں لوگ، کوئی آج سے کام کر رہا ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں اب اسی کو بنیاد تو نہیں بنایا جا سکتا بلکہ مشینوں سے وابستہ بھی کئی لوگ ہوتے ہیں. وہ جہاں پہ مشینیں بنتی ہیں وہ پھر آگے جو ان کو چلاتے ہیں یہ اس کا جی ٹیکنیک سیکھتے ہیں، پھر اور لوگ ان کو مشینوں سے جتنی تیزی سے آپ دیکھیں وہ کام ہو رہا ہے تو اس کام کو آگے جو لوگ سنبھالتے ہیں وہ بھی. بہرحال یہ ہوتا ہے کہ نیت پلاننگ جس کو منصوبہ بندی کہا جاتا ہے، آگے جا کے یہ ایک مستقل ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ منصوبہ بندی اسلام اس والے سے کیا کیا اس کے جو ہے نا اسلام کی جو تعلیمات اس ضمن میں کیا ہیں اور کرنا چاہیے. منصوبہ بندی سے دیکھیں نا بڑے بڑے یہ منصوبہ بندی ہے جس کو 5 سالہ منصوبہ کہا جاتا ہے، 10 سالہ یعنی طویل المیعاد منصوبے اور طویل المیعاد منصوبے. تو ظاہر اس کے بغیر تو بات ہوتی نہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ پلاننگ کی جائے تو پھر یہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. تو آگے ہے جی موسمی بے روزگاری. موسمی بے روزگاری یہ بے روزگاری موسمی یا طبی حالات میں حادثاتی تبدیلیوں سے واقع ہوتی ہے. مثلا زراعت کے معاملے میں یعنی زرعی معیشت، تھور و سین، سیلاب، سخت گرمی اور وقت پر بارشوں کا نہ ہونا یا ہونا تو ایسے ہونا جیسے ابھی جو کچھ کراچی کے حالات ہیں یا جہاں کہیں گے کہ فصلیں جو ہے نا ادھر ادھر، پھر یہ کہ اتنی کثرت سے کہ بھائی آفتوں بارشیں شروع ہو جائیں تو پھر اس میں بھی یہ کہ پھر لوگوں کی جو حرکت ہے یا جو بارش سے یا تیز بارش یا سیلاب کے نتیجے میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں یہ سب آپ کے سامنے، ان کو پھر کیا ڈیٹیل سے بتائیں کہ خود یعنی
دیکھ بھی سکے، ان کو آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، باقی معاملات ہیں۔ تو اس کے علاوہ سخت سردی ہونا، یہ زیادہ بارش ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یہ جس کی آگے ہے جی سببی بے روزگاری۔ اس کے معنی یعنی کوئی سبب بنے، یعنی یہ اسکرین کے اوپر اس کی تھوڑی سی ان بریکٹ میں وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، یعنی معذور، نابینا اور اپاہج لوگوں کی بے روزگاری، اچھا، جن کے کام کرنے کی صلاحیت استعداد اس قدر کم ہوتی ہے کہ فلاحی ریاست بھی ان سب کے لیے ان کے مطابق روزگار فراہم کرنے سے معذور رہتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، اسی حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہوتے ہیں معذور افراد، یہ لاہور میں بھی پتہ جگہ جگہ پہ یہ مظاہرے بھی کرتے ہیں۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں جی، بے روزگاری جو ہے اس کے اسباب، بے روزگاری کے اسباب۔ اسکرین کے اوپر بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ اسباب نمبر 1 پہ ہے ناقص نظام اراضی، زرعی پسماندگی، زائد ضرورت کا قوم، چھوٹی سنٹروں کے ساروں کے لیے فرم۔ یہ ساری ڈیٹیل اس کے علاوہ بھی میں اور ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بے روزگار کے اسباب و وجوہات، نمبر 1 یہ اس کے اوپر دیکھ لیں اور اس کی ڈیٹیل بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ ناقص نظام اراضی، پاکستان کے زرعی نظام ایک تو ہے نا مجموعی تقریباً یہی ہے ہر ملک کا، جہاں پہ دیکھیں نا وہ زراعت کا معاملہ نہیں، وہاں پہ کسی اور طرح کوئی اور مسئلے مسائل ہوں گے۔ وہاں مثلاً یہ دیکھیں جہاں پہ وہ سارا ڈیزرٹ جسے کہتے ہیں، اب وہ ہے نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر زراعت ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو اور گویا کہ بے روزگاری کا اثر۔ اب تو دیکھیں جن ممالک میں مثلاً یہ تیل وغیرہ نکلا ہے، باقی تو اگرچہ لوگ وہاں پہ روزگار نہیں ہیں، وہاں وسائل یا قدرتی وسائل اس قدر وہ جو ہے نا اللہ نے ان کو عطا کر دیے کہ کسی آج تک یہ ابھی کچھ سعودی عربیہ میں ہوا، لیکن وہاں جو بے روزگار لوگ ہیں خاص طور پہ ان کو تو گھر بیٹھے بٹھائے وظیفے ملتے رہے۔ اب اس عادت کو آپ دیکھیں حکومتوں کی پالیسیاں یا بادشاہوں کی پالیسیاں وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہیں، تو ان نے سب کو بھائی انہوں نے کہا کوئی تھوڑی بہت محنت، پھر یہاں پہ سے جو لوگوں کا اب وہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ ریڈیوس ہوتی جا رہی ہیں، تو متفرق وجوہات ہیں ہر ملک کی، لیکن ہم کیونکہ اپنے تناظر میں ان کو ڈیفائن کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان میں جو بے روزگاری ہے اس کے اسباب و وجوہات یہ ہے کہ ناقص نظام اراضی، یعنی پاکستان کے زیر نظام میں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ زمین کی تقسیم اور ملکیت انتہائی غیر مساویانہ اور غیر عادلانہ ہے۔ تو جاگیرداری یا جس حوالے سے آپ نے وہ پڑھا تھا، یہ جاگیردارانہ، یہ اس سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے خوبیوں اور خامیاں، پھر جاگیرداری نظام کو بھی ہم نے زیر بحث کرایا تھا، کافی انفارمیشن اس حوالے سے آپ کے پاس ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان کے زیر نظام میں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ زمین کی تقسیم اور ملکیت انتہائی غیر مساویانہ اور غیر عادلانہ، کیونکہ اراضی کا بیشتر حصہ جاگیرداروں اور ذمہ داروں کے قبضے میں، جبکہ دیہی آبادی کا کثیر حصہ خود اپنی ملکیتی اراضی سے محروم ہے، بلکہ وہ ذمہ داروں کے مزارع کے طور پر کام یا مزدوری کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بنیادی ذریعہ معاش یعنی زمین سے محرومی کے باعث دیہی آبادی کے بیشتر لوگوں کو حسب ضرور روزگار نہیں ملتا اور وہ بے روزگاری کا شکار ہیں۔ اچھا، اس کی ڈیٹیل پھر آپ وہ جاگیردارانہ نظام یا جو کچھ وہ اس کے اندر قباحتیں پائی جاتی ہیں، یہ آپ تو یہ دیکھیں نا سسکا کے، اور پھر ڈراموں میں جو کچھ آج کل تو ان چیزوں کو ذرا اتنا ہائی لائٹ ہی کیا جاتا، کسی زمانے میں اس حوالے سے وہ ڈراموں میں وہ بالکل اس کا جو ہے نا وہ منظر، وہ عکس وہ سامنے آتا تھا کہ بھائی یہ جو جاگیردار لوگ ہیں یہ سکونوں تک، یہ جو ہے نا لوگوں کو تاکہ شعور نہ آ جائے، لوگ دبے رہیں، ان کے کام کاج میں لگے رہیں، جو کچھ ان کی طرف سے
اور یعنی ان کی زبانوں سے نکلے اس کی تعمیل کریں. تو ظاہر ہے جب شعور آ جائے، ایجوکیشن آ جائے، تو پھر وہ تو یہ چیزیں حقوق اور فرائض کی بات کرتی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اپنے فرائض پورے کریں، آپ اب ہمارے حقوق ادا کریں. تو دیکھیں نا فرائض کی بات ہوتی ہے نا، یہ جہاں پہ ظلم ہو کہ بھائی فرائض نبھاؤ، اور وہاں پہ حقوق تو آپ دیکھیں ایک جو ہے نا صنعت یا فرم کے اندر اگر کوئی جابر ظالم یا پھر یہ کہ وہ انسانی اقدار کو ان کی پاسداری کرنے والا وہاں پہ دیکھتے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ بھائی ہر ایک کو تلقین یہ کرے گا آپ ٹھیک ہے یہ اتنا کام کریں فلاں کریں. وہ یہ ایجوکیشن ہے جو اس تک یہ بات تو پہنچائے گا کہ بھائی جو ہے نا آپ کے فرائض میں یہ چیز شامل ہے، مثلا اتنی محنت کر کے تاکہ پسینہ نکلے، لیکن آگے اس کا جو ریٹرن اس کے نتیجے میں وہ تو نجیرہ اجر قبل یجیفہ ارکا، جب وہ بات آئے گی نا کہ تعاون کرنا ہے، پھر خدا نہ خواستہ کوئی یعنی صحت کے معاملے میں یا کوئی جو ہے نا اس کی فیملی کے حوالے سے اگر کوئی دیکھیں اس کو مشکلات آتے وہاں پہ جو اس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہاں پہ تو اس کو منہ چڑھا لے گا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ تو ہے ناقص نظام راضی یا جو بڑی بڑی جاگیروں کے جو مالک ہیں ان کے جو رویے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں. تو برحال ایک بے روزگار. نمبر 2 ہے زرعی پسماندگی. ہمارا جو زرعی شعبہ ہے، یعنی پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس میں شک والی بات ہے ہی نہیں، لیکن اس کے اندر وہ یہ ہے بڑا پسماندہ. اس کی پیداواریت کم ہے کیونکہ اس میں جدید طریقے مشین اور ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی جاتی ہے، لہذا یہ شعبہ دیہات کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مطلوبہ حد تک روزگار مہیا نہیں کر سکا. تو اب پھر اور بہت ساری باتیں نہیں ہیں، اگر ٹیکنالوجی استعمال ہو بھی رہی ہے پھر اب مثلاً اور اس سے جو جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ کتنی کہیں کوئی مہنگائی ہے فلاں ہے، اس طرح کی کافی چیزیں. اچھا پھر ہے زائد الضرورت کارکن. آبادی زیادہ اور اراضی کم ہونے کے باعث ہمارا زرعی شعبہ کام کرنے کے اہل ان تمام افراد کو مکمل روزگار مہیا نہیں کر سکتا جو اس کے ساتھ وابستہ ہے. چنانچہ ایک گھر کے افراد مشترکہ طور پر تھوڑی سی زمین پر کام کرتے رہتے ہیں اور ہر ایک اپنی پیداواریت اور اہلیت سے کام کرتے ہیں. گویا ان میں سے کچھ افراد کو کام سے ہٹا دیا جائے تب بھی مجموعی پیداوار میں کمی نہ ہو. گویا زرعی شعبے میں مخفی اور مستور بے روزگاری موجود ہے، یعنی اور جمعیت محنت کا کچھ حصہ فاضل ہے، یعنی کام کرنے والے زیادہ ہیں ان کو اگر نکال دیا جائے پر پھر بھی اس کے اوپر کوئی خاص کیا فرق پڑتا ہی نہیں. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ کام میں ضرور بہت لیکن اتنی پیداواریت نہیں ہے. ظاہر ہے اگر لوگوں کے پاس اور زمین ہو اسی طرح وسائل آ گئے تو اور پیداوار میں اضافہ ہو تو روزگار بھی ان کو ملے، یہ چیز بھی. آگے ہے جی چھوٹی صنعتوں اور دستکاریوں کی قلت. دیہی آبادی کو روزگار دلانے کا ایک مؤثر ذریعہ گھریلو اور چھوٹے پیمانے کی صنعتیں اور دستکاریوں ہیں، لیکن ہمارے دیہات میں یہ صنعتیں اطمینان بخش حد تک فروغ نہیں پا سکی، اس لیے روزگار کے مواقع حسب ضرورت پیدا نہیں ہو سکے اور بے روزگاری کا مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. آپ یہ کسی زمانے میں دیکھیں لوگوں کے پاس اوپر جو میں نے یعنی زائد ضرورت کارکن یا باقی اور باتیں جو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو کوئی ہم نے اپنا جو ابتدائی زندگی کا جو ابتدائی حصہ یعنی ہمارا بچپن یا وہ سکول کا دور، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی جو ہے نا اتنی طلب ہی نہیں تھی کہ وہ یہ یعنی سرکاری دفاتر میں جا کے ملازمت اختیار کریں. جن جن لوگوں کے پاس جس حد تک کوئی زمین تھی یا باقی کوئی کام چاہتا وہ اس کام میں وہ یہ ٹیکنیکل کام میں لگا ہوا ہے. باقی اس طرح کے جائیں گے. اب اس کے بعد یہ ٹرینڈ بسا اوقات کے ٹرینڈ بھی بن جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے نا بس وہ شب و روز جو ہے وہ آسانی سے گزرتے رہیں گے، چھٹی ہے تب بھی جو ہے نا وہ سیلری ملتی رہے گی. تو اس طرح بعض لوگوں کی پھر دیکھیں نا بعض جو ہے نا
شعبہ جات، حکومتی شعبہ جات یا سرکاری شعبہ جات جنہیں کہا جاتا ہے، وہاں پہ اٹریکشن اس قدر ہے کہ لوگ باقی معاملات کو چھوڑ کے پھر یہ ہے کہ جس کو بھرپور سیلری مل رہی ہے وہ تو پھر اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ پھر زمین کی طرف یا اپنا، وہ سمجھتا ہے کہ اتنا گلا میں اتنی تنخواہ سے میں ایک ہی مرحلے پہ لے سکتا ہوں، جو پورا سال بیٹھ کے وہ جو ہے نا اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تو یہ متفرق چیزیں ہیں جو بہرحال آپ بھی بارہا اس کی طرف آپ نے بھی توجہ دی ہوگی۔ اچھا جی، ان بات میں پھر ہے منحوس چکر۔ منحوس چکر، پاکستان کی دیہی معیشت ایک منحوس معاشی چکر میں پھنسی ہوئی، کیونکہ کم پیداواریت کے باعث لوگوں کی آمدنی کم ہے، پھر کم آمدنی کے باعث ان لوگوں کی بچتوں کی شرح پر، جس کی وجہ سے سرمایہ سازی اور سرمایہ کاری کی رفتار سست ہے، لہذا سرمایہ کاری کم ہونے کے باعث روزگار کے مواقع زیادہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ پھر ہے جی یہ جو تحتی ڈھانچہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی بنیادی سہولتیں جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان کا جو فقدان، بنیادی سہولتوں کا فقدان، یا جسے کہا جاتا ہے نا تحتی ڈھانچے کی عدم موجودگی، وہ ہے نہیں ہے، تو اس وجہ سے یعنی دیہی معیشت میں معاشی ترقی اور روزگار کے فروغ کے لیے بنیادی سہولتوں کی قلت ہے۔ مثلا ذرائع نقل و حمل، اچھا ذرائع خبر رسانی، سڑکیں، منڈیاں، مالی ادارے، بجلی، قدرتی گیس وغیرہ۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں اب ہمارے، آپ یہاں کہیں پھر اس میں ایک اور بڑی بات جو حقیقت ہے اس کو پھر جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جو پاکستان کے اندر دیکھیں نا یہ روڈ، یہ سڑکیں وغیرہ، ذرائع نقل و حمل جنہیں کا، اس کے اوپر دیکھیں کوئی تو اس کے اوپر یہ جو ہے سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو وہ سپورٹ کرنے کے بجائے اس کی مخالفت، یہ اتنی بڑا ایک میں سمجھتا ہوں جرم بھی ہے کہ بھائی جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں۔ اور باہر آئیے یہ اس سے پہلے بھی میرے خیال میں ایک کوئی کہیں کوئی ٹاپک آگے بڑھا تھا کہ خود ماں صفا داماں کا دے، اچھی جو بات ہے وہ کہیں سے ملے اس کو انسان اس کو پلے باندھ لے، اور جو بری بات ہے اس کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ برائی تو ہے ہی برائی، تو اس کو آپ وہ جو ہے نا سامنے رکھیں کہ بھائی اسلام برائی ہے یا کوئی برائی کے راستے سے میرے لیے بھی لازم ہو گیا، تو الٹا پھر یہ کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسانی اقدار کے منافی ہیں۔ تو جو کوئی اچھائی کا کام ہو اس میں تعاون علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو یہ کہ سڑکوں کا یہ جال نہ بچھا ہوتا، موٹر وے یا باقی معاملات نہ ہوتے تو پھر گویا کہ پسماندگی اور ہوتی نا، یہ غیر منڈیوں تک رسائی ہے جنہیں جو چیزیں لازمی ہیں وہاں پہ بھی پرابلم ہی ہوتی اور پیچھے ہو۔ تو اب حکومتیں مسئلہ یہ کہ یہ دیکھیں کسی مرحلے پہ یہ ہوتا رہے ایک دوسرے کے اوپر سیاسی نقطۂ نظر کہ بھائی شاید آئندہ لوگوں کا جھکاؤ اس پارٹی کی طرف نہ ہو جائے، تو وہ اچھی چیز کو بھی گویا کہ اس کے نقائص بیان کرنا شروع کر دیتے، جب اپنی وہ باری آتی ہے تو وہی کام وہ کریں تو وہ اچھا، دوسرا وہ کام کرے تو برا۔ یہ ہوتا ہے ہمارا یہ تعصب، تنگ نظری، سیاسی لحاظ سے بھی اخلاقی لحاظ سے بھی، یعنی ہم سیاست میں بھی تنگ نظری کا شکار ہیں، اخلاقی لحاظ سے بھی تنگ نظری کا شکار ہیں، اور بات اس حد تک بڑھتی ہے، میں جو بار آپ سے کرتا رہتا ہوں کہ ہم پھر وہ اس حد تک اندھے ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کہ پھر ہم وہ جو ہے نا وہ علاقائیت اس کو آواز دینے شروع کر دیتے، یہ تو یہ بہرحال بدقسمتی ہے، اور یہ انتہائی مذموم حرکت ہے، انتہائی مذموم۔ نہیں آپ یہ جو ہے نا ذاتی مفاد یا ذاتی خواہش قومی معاملات میں اس کو جو اس کو قومی معاملات اس کو بھی چلا دیں، تو یہ بہرحال تو بنیادی سہولتوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ یہ جو ہے نا یہ ذرائع نقل و حمل، خبر رسانی، سڑکیں، منڈیاں، مالی ادارے، بجلی، قدرتی گیس وغیرہ جو ہیں، یہ ان کا جو بنیادی سہولتیں ہیں ان کا فقدان، تو لہٰذا اس فقدان کے یعنی اس کمی یا تختی ڈھانچے
جو ہے اس کی کمی کے باعث روزگار کے مواقع مطلوبہ حد تک پیدا نہیں ہو سکے۔ اچھا، پھر نیکسٹ ہے جی جہالت و ناخواندگی۔ یہی جن باتوں کو ابھی میں نے گنوایا کہ ہم اس طرح سے کریں، یہ بنیادی طور پہ کس چیز کی غماز ہیں کہ کوئی شخص دوسرے سے اچھے کام کو بھی بالکل جھٹک دے، اس کے اوپر بھی یہ جس کو ہم سیاست چینل کے اوپر آپ سنتے ہیں کہ فلاں معاملے پہ سیاست نہ کریں، حالانکہ سیاستی کر، تو یہ کس چیز کا غماز ہے کہ ایک دوسرے کو یہ تنگ کر رہا ہے، بنیادی طور پہ تنگ کرنے والا، پھر جب اس کو موقع ملے دوسرے کو یہ عدالت کی اور ناخواندگی کی جو ہے نا یہ غماز ہیں۔ اگر یہ پڑھا لکھا ہے لیکن پھر بھی جہالت کے اوپر جو ہے نا اس مایا کے اوپر اتر رہا ہوتا ہے۔ اسلام تو دوسرے بارے میں تقریم انسانیت کا در دیتا ہے والا کرم نہ بنیاد۔ تو آپ کی یہ کیسی سیاست ہے کہ آپ دوسرے کی عزت کو بالکل اچھال رہے ہیں؟ ابھی جو اسلام بتاتا ہے، قاعدہ بتاتا ہے جو یا قانون جو ہے وہ جس حد تک اس کو جو سپورٹ کرتا ہے آپ بس اس سے پہلے چھلانگیں مارنا شروع کر دیں، تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ تو بات ہو رہی تھی یہ ساری چیزیں جہالت اور ناخواندگی کی غماز۔ تو ناخواندگی کے باعث ہنرمند اور تربیت یافتہ یعنی جو اسکلڈ پرسن ہے یعنی جو ہے نا تربیت یافتہ نہیں ہے۔ ناخواندگی کے بعد ناخواندگی کے باعث لوگ ہنرمند اور تربیت یافتہ نہیں، اس لیے ان کے اندر کوئی فنی نوعیت کا کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس کے باعث وہ روزگار حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ جب حکومتیں یہ پلاننگ کرتی ہیں کہ ٹیکنیکل افراد تو کافی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ وغیرہ ہے نا وقتاً فوقتاً بنائے گئے ہیں، اس میں جو لیکن وہ بھی آپ دیکھیں بھارتوں کی کہ وہ اتنی وہ نہیں ملتی سوائے اس کے کہ ٹھیک ہے وہ کہیں آپ نے طور پہ وہ جو ہے نا یہ ایک آدھ باکس جس کا وہ فرسٹ ایڈ ہوتا ہے باکس اٹھا کے ادھر کسی شعبے کسی ادارے میں دیکھنا وہ باکس رکھے، اس طرح وہ بیچارے اپنا وہ بوری کیا کہتے ہیں باکس وغیرہ اٹھا کے تو پھر اس بات سے منتظر ہوتے ہیں کہ انہیں کال کرے وہ جا کے جائے، وہ کوئی پائپ کا کام جانتا ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی تیسرا۔ ہاں البتہ اگر خوش قسمتی سے کہیں بیرون ملک ان کو اگر وہ آفر ہو جائے تو پھر وہاں پہ کسی حد تک ان کے حالات بدلتے سنورتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ناخواندگی کی وجہ سے اب بہر جو شخص اب پڑھا لکھا نہیں ہے کم از کم میٹر نہ ہو تو اس کو تو دیکھیں یہ چیزیں باہر بھی نہیں جانے دیا جاتا۔ تو بہرحال نیکسٹ یہ ہے کہ سند کی تعلیمی نظام کی غیر پیداواری ہے، یہ چیز بھی بڑی اہم کہ پاکستان کے مجھے تعلیمی نظام میں غیر فنی اور آرٹس کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی اکثریت ہے اور فارغ التحصیل اوقات کسی تکنیکی شعبے یا پیشے میں کام نہیں کر سکتے بلکہ ان کی پیداواریت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ بے روزگاری کا شکار ہے۔ نیکسٹ ہے سنتی توفیق کی سست رفتاری۔ آپ جو سنتے ہیں وہ بھی دیکھیں کوئی سیاست کی وجہ سے کوئی کس وجہ سے، اور پھر یہ کہ وہ لیکن بڑی وجہ اس کے پیچھے ہی مثلاً دیکھیں نا کسی زمانے کیا یہ ماضی قریب کی بات ہے، پاکستان اسٹیل میں کتنا اس کا رقبہ کتنا، یہ ٹی وی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس چینل کے اوپر ساری باتیں بتاتے رہتے ہیں، دیکھیں نا وہ اس کی ترقی، پھر اس کا لوگ اعزاز سمجھتے تھے، پی آئی اے میں جانا، اسٹیل مل میں ملازمت حاصل کرنا، پھر ان کی مراحت لوگ ان کو دیکھ کے کہ بھائی یعنی افسردہ ہوتے تھے کہ بھائی کاش انہیں بھی پی آئی اے میں یا ادھر اسٹیل مل میں کہیں آپ کسی کو آفر کیا جائے تو یعنی دیکھیں نا خاص طور پہ اسٹیل مل میں ادھر تو اب کوئی بھرتیاں ہیں ہی نہیں، اور پی آئی اے کی اگر بات ہو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں اتنا وہ ادارہ مقبول ہے کہ وہاں پر اب سیلری کا وہ ایک مسئلہ ہے، وہ حکومتیں ان کو دے دے کے بھی پھر وہ جو ہے نا وہ ان کی حالت جو ہے وہ سدھرنے میں آ ہی نہیں رہی۔ تو یہ ہوتا ہے مطلب ہے سیاست، بغض، حسد، پھر یہ کہ اور دوسروں کا اعلیٰ کار پتہ نہیں کیا کیا لوگ وہ کام کرنے والے جب خوش ہوئی تھی کہ ان کو پتہ ہے اگر سارے یہ اس کو جو ہے نا مطمع نظر یہی بنا لیں کہ بھائی فلاں ادارہ چلے گا تو ہمارا چولہا جلے گا،
فلاں ادارہ چلے گا تو ہمارا چولہا جلے گا. تو سارے دیکھیں نا وہ اداروں کے ساتھ کرتے کرتے سارے لوگ ہیں بھی، اللہ کا شکر ہے اکثر ہیں، لیکن یہ کہ بعض لوگوں کی وجہ سے سارا وہ جو ہے نا اس کے اوپر پانی پھر جاتا ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ادارے دیکھیں نا جو بنائے گئے وہ بنے، ٹھیک ہے، ان کا نظام بہتر ہو، پیداوار ان کی جو ہے نا پروگرس، وہ ادارے افراد کے لیے نافع بنے اور افراد ان اداروں کے لیے نافع بنے، سب بات بنتی ہے. تو یہ ہو رہی تھی بات یہ کہ اس کی صنعتی ترقی کی جو نہیں تعلیمی نظام کی غیر پائداریت کے وجہ سے بعد میں پھر صنعتی ترقی کی سست رفتار، پاکستان میں ناقص معاشی و صنعتی پالیسی اور صحیح معاشی منصوبہ بندی کے فقدان کے بعد ملک میں صنعتی ترقی کی رفتار اطمینان بخش نہیں، بلکہ قومی تحویل میں لیے جانے کے عمل سے صنعتی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے، جس کے باعث روزگار کے بے ضرور مواقع پیدا نہیں ہو سکے اور ملک میں بے روزگاری کا مسئلہ بڑھتا گیا ہے. بڑی عام بات ہے یہ، کچھ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اور کچھ خود آپ کی اپنی انفارمیشن شاید اس سے زیادہ ہو. اور ابھی جو میں نے بات کی کہ جو صنعتیں چل بھی رہی ہیں، اب کہیں کوئی بجلی کا مسئلہ وہاں ان کے لیے ان صنعتوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، کہیں وہ دیکھنا وہ سیاسی عدم استحکام، وہ تو ایک مستقل آگے ہمارا وہ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا وہ جس کو بغض، نفاق اور باقی چیزیں، جس طرح وہ دیکھیں نا وہ بلدیہ ٹاؤن کا سانحہ ہے، 250 لوگ بھتو، یا اس طرح وہ جو لوگ دیکھیں نا دوسروں کے کاروبار سے حسد کرتے ہیں، یا وہ پارٹی بازی، اس طرح کے مختلف یہ جو ہے نا غیر محسوس انداز میں دوسروں کو، تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں ہم خود کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ کیا ظلم اور ناانصافی کر رہے ہیں. تو بہت ساری یعنی اس کے ساتھ ساتھ صنعتی ترقی کی جو سست رفتاریں، اس کے اسباب وجوہات تو بہت ساری ہیں. یعنی ان میں آپ نے دیکھا کہ ناقص معاشی اور صنعتی پالیسیاں ہیں، منصوبہ بندی کا نہ ہونا ہے، پھر یہ کہ یعنی بس اوقات یہ قومی تحویل میں جو پرائیویٹ پروگرس کا تو ان کو قومی تحویل میں لے جائے، اور اس سے بھائی سی کہ وہاں پہ ایک سر حکومتی ذمہ داریاں وہ تصور کیا جاتا کہ حکومت چلے نہ چلے، وہ جو ملازمین ان کو حکومت کی طرف سے تنخواہیں باقی ملتی رہتی تھی، چنانچہ اس سے دلچسپی یا ایک انتظام ہے تو اس کے اندر وہ ڈھیلا پانا جاتا ہے، وہ چیزیں ساتھ. پھر نیکسٹ یہ ہے کہ سیاسی بدامی اور معاشی عدم استحکام، سیاسی بدامی اور معاشیت میں یہ ایک پوری جب سے پاکستان بنا اس کے بعد یہ سیاسی لحاظ سے جب یہ دیکھیں اتار چڑھاؤ آیا، مثلا یہ دیکھیں جب کبھی یہ جو ہے نا یہ ماشاء اللہ یہ اس کا نفاذ ہوا، جنگی صورتحال، پھر یہ کہ بینکوں کا یا صنعتوں کا وہ قومیانہ، یعنی اور پھر وہ الیکشن، ہنگامے، ہڑتالیں، کیا کیا چیزیں ہیں یہ مختلف ادوار میں، ان کو اگر گنوانا شروع کر دیا جائے سن وائز تو یہ بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں. تو حد یہ ہوتی ہے کہ ایسے مراحل پہ مثلا خدا نخواستہ کوئی کسی طرح سے کوئی اس طرح کا وہ ہو جائے، کوئی وقوع ہو جائے تو ماشاء اللہ، یا خدا نخواستہ کوئی اور فتنہ فساد، کوئی کسی سیاسی شخصیت کو کسی طرح سے کوئی نقصان پہنچ جائے، جان سے چلا جائے، تو اس کے نتیجے میں پھر ہم کیا کیا کرتے ہیں. دنیا میں بھی تقریباً کوئی ہوتا ہے الگ اللہ، لیکن جو کچھ ہم کر ڈالتے ہیں اس کی بعد میں پھر تلافی ممکن نہیں رہتی. یعنی اس حد تک ہم اپنے گویا اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی ہیں، جانے والا بیچارہ تو چلا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو بے جان چیزیں ہیں در و دیوار یہ اس کے قصوروار ہیں. یعنی اپنے سر میں خود اپنے سر میں مارنے کے بجائے ہم کیا وہ سرکار کے جو ہے نا وہ اپنی سرکار کیا ہے، سرکار آپ اور ہم، تو اپنے پاؤں پہ گویا ایک طرح سے کلاڑی ہم چلانا شروع کر دیں. وہ بیچارے جو ہے نا وہ دروازے، کھڑکیاں، وہ املاک، وہ کہیں حرکت کر کے وہ کسی کا نقصان تو نہیں کر رہی ہوتی، ان کو ہم جلانا شروع کر دیں، یعنی شیشے توڑنا شروع کر دیں. کوئی اور جو ہے نا وہ
یہ کچھ عجیب قسم کے ہوتے ہیں یعنی جیسے ہوتے ہیں نا وہ فاتر العقل، مجنون، دیوانے، اس طرح کی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ ہمارے آپ سب کے پاس ہے اس کی انفارمیشن کہ ہم کرتے کس طرح. بلکہ جب میں خود اسٹوڈنٹ تھا تو ایک دفعہ مظفر آباد یونیورسٹی میں یہ کسی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو اسٹرائک ہے، اسٹرائک. انہوں نے کہا اسٹرائک ہے تو ٹھیک ہے چلو کلاس نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، مطلب موڈ نہیں کرتا. تو اسٹرائک کا نام لے کے کھڑکیاں توڑنا، میں نے کہا یہ وہ شیشے ان کو کیا کہتے کہ شیشے تو وہ ان کا آواز شیشے نیچے گر رہے ہیں، آوازیں اٹھ رہی ہیں. یا یہ دیکھیں جو کچھ اور ہم ہر روز آپ ٹی وی کے اوپر نہیں دیکھتے کہیں سیاسی نقطۂ سے کوئی تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے تو جا کے یہ کام شروع کر دیتے. یہ کچھ ہمارا کلچر ہے. اور اسی کلچر کی وجہ سے پھر دیکھیں نا ہمارا نیک نامی یا بدنامی کی صورتحال کیا ہے، یہ ہمارے لیے المیہ ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی یہ سیاسی بدنامی اور معاشی عدم استحکام، یہ ان دونوں کا یعنی اس کا سیاسی استحکام، معاشی استحکام. سیاسی بدنامی جو ہے یہ معاشی عدم استحکام کا. اب ظاہر ہے اس حوالے سے زیادہ آپ باخبر ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہو تو باہر سرمایہ کاری ہوتی ہی نہیں. آنے والے جن میں کوئی بڑا کوئی پروجیکٹ لگانا ہے وہ کہتے ہیں کالے جناب یہ اس عدم استحکام میں کوئی پارٹی اٹھے آگ لگا دی تو مجھے کیا ضرورت ہے کہتے ہیں ادھر آ کے سارا کوئی جو جذبہ لے کے آ رہا ہوں. اگرچہ جذبہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے تو ظاہر ہے کمانے کے بعد یہ نفع کے بغیر تو اس طرح تو کوئی نہیں کرتا. تو ظاہر ہے پھر جب وہ کرتا ہے تو پھر حکومت کسی نہ کسی طریقے سے وہ قابو کار ہی دیتی ہے. قاعدہ ذات اگرچہ وہ بھی اپنے مقاصد میں پورا ہوتا ہے، یہاں پہ حکومتیں بھی اس طرح کے اقدامات کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو یعنی ایک طرح کا وہ جو ہے نا ہچکچاہٹ تو ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے بھی کہ یہ جو بے روزگاری یا یہ سیاسی عدم بدنامی معاشی عدم استحکام کا جو بات ہے بہتر ہے جی. بے روزگاری کے جو مضر اثرات ہیں وہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں بے روزگاری کے جو مضر اثرات ہیں وہ کیا ہیں یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں. چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری، خودکشی، یہ تھوڑا آپ اس کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں. یعنی بے روزگار جو ہے نا ذریعہ معاش کی فکر میں بے روزگار لوگ سرگرداں رہتے ہیں اور روزگار نہ ملنے کی وجہ سے اپنی صحت اور اپنا نفسانی توازن کھو بیٹھتے. اگر وہ گھروں میں پڑے ہیں تو چڑچڑے ہو کر اپنے افراد خانہ کے ساتھ بھی جو ایک مطابقت ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ کھو بیٹھتے ہیں. ابھی کراچی کے یا یہ بڑے بڑے جو شہر ہیں اس حوالے سے یہ کووڈ-19 یہ جو لاک ڈاؤن ہوا اس کے نتیجے میں آپ نے کئی چیزیں سنی ہوں گی، کئی گھروں کی وہ اپنے وہ جو ہے نا وہ واقعات، کئی گھرانوں کے واقعات آپ ٹی وی کے اوپر باہر آپ نے سنے ہوں گے کہ گھر رہتے ہوئے باہر لاک ڈاؤن میں باہر نکل نہیں سکتے تو چنانچہ گھر والوں کے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے نا. تو اب دیکھیں جو بے روزگار شخص جس کو باہر روزگار عمل اندر پڑا ہے تو گھر سے بھی لاتے ہیں. اچھا تو بھائی جو شخص کمائے لائے نا بے روزگار ہو تو پھر ظاہر ہے اس کی عزت نفس ساری چیزیں چکنا چور ہو کے رہ جاتی ہیں. تو چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگ اپنا نفسیاتی توازن یہ سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں. اگر وہ گھروں میں پڑے ہیں تو چڑچڑے ہو کر اپنے افراد خانہ بھی میں نے بات کی یعنی ان کے ساتھ بھی ان کا جو ہے نا ہمانگی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں رہتی، وہ کھو بیٹھتے ہیں. اگر وہ شادی شدہ ہوں تو بیویوں کے ساتھ بات پر جھگڑتے ہیں اور بچوں کو بلا وجہ ڈانٹے پڑ کرتے ہیں. یہ ہے اس کے مضر اثرات. اور آگے بات بڑھتی ہے تو یہ میں نے اس کے اوپر ذرا نظر دوران اسکرین کے اوپر خودکشیوں کا واقعات ایسے ہوتے ہیں بھائی بات ہی بانی ادھر قانون کا خوف ادھر باقیوں کا خوف، پھر یہ ہے کہ اپنی جان ہی اور اس کو کہ بھائی اس کو تمام تفکرات سے آزادی کی ایک یہی سبیل ہے کہ بس اپنے آپ کو
گلے میں لگائیں پھندا، پنکھے کے ساتھ لٹکیں، زہر پی لیں، کوئی اور مسئلہ کریں، یا خدا نخواستہ پھر یہ جو ہے نا چھری اٹھائیں قتل و غارت گری شروع کر دیں، یہی ہوتا ہے، گن اٹھا لیتے ہیں لوگ اور بہت ساری یہ. تو ایسے بے روزگار لوگ جنہوں نے اعلیٰ پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کی ہوتی ہے وہ جلد سے جلد ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، یہ بھی ہے، اور ملک ان کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. ایسے بے روزگار لوگ جو ناخواندہ اور غیر ہنرمند ہوتے ہیں جب روزگار کی جستجو میں جائز اور ناجائز طریقوں سے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ بہت تکالیف اٹھاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس کی یہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں، یعنی کنٹینروں میں چھپ کے یہاں پہ سانس لینا مشکل ہو، سامان کے نیچے کس کس حربے سے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ان کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ان کے بال بچوں کا کے حالات وہ پڑھنا، ایجوکیشن یعنی ان کی ضائع نہ ہو، کھانے پینے کا معاملات ان کو بسہولت دستیاب ہوں، تو اس کے لیے وہ جان کر اس کی طرح کے کنٹرینوں میں ہے، کوئی ترکی کے راستے جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ کی خواہش رکھتا ہے، کوئی ادھر پاؤں سے دیکھیں کینیڈا، کدھر کدھر کن کن راستوں سے. پھر یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جو سادہ لوگ آگے ایجنٹوں کے حیثیت کرتے ہیں. پھر بسا اوقات ایجنٹ ہم نے تو یہاں تک سنے کہ ابتدائی طور پہ سادہ لوگوں کو بھائی ان کی کوئی دانش ہے ہی نہیں. آپ جس طرح آج کل ذرائع ابلاغ ہیں پھر بھی دیکھیں نا، ہر روز آپ سنتے ہی ہیں کیا کیا لوگ حربے کرتے ہیں، کس کس طرح سے انسانی اقدار کی پامالی ہوتی ہے. تو ہم نے تو یہ بھی سنا کہ وہ کراچی کسی زمانے میں، اور آج بھی کہیں یہ بھائی دس کیا ہیں نا اس میں وضع کی ہوئی بات ہے، بلکہ وہ لانچوں کے اوپر بٹھا کے نا بعض لوگوں کو ادھر جا کے منوڑا یا ادھر ادھر خاصی دیر سمندر میں رکھنے میں چکر لگانے کے بعد پھر جا کے منوڑے ادھر چھوڑ کے دوسری سائڈ پہ تھوڑا سا فاصلہ کراچی سے ادھر محاپوں میں لمبا چکر لگا کے اس کے بعد ہاں جی آپ دبئی پہنچ گئے، ادھر چھوڑ کے آگے وہ چھوٹی سی جگہ تو ہے تو بس ان کا دبئی پورا ہو جاتا ہے. پھر وہاں وہ جو ہے نا آنسوں کی برسات، ٹھیک ہے، وہ لے کے پھر واپس آ کے ادھر کراچی ادھر ہی پہنچتے ہیں، اگر لوگ ہنستے ہیں ان کے. تو یہ اتنا ظلم اور ستم بعض لوگ جو ہے نا جو یعنی انجان ہوتے ہیں بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے یہ سلوک ہوتا ہے. تو چنانچہ بسا اوقات یہ لوگ اپنی جان سے ہی آہت ہو بیٹھتے ہیں، اور جو کنٹینوں میں باہر کے تو پھر ان کی لاشیں کشتی کا اٹھ جانا، یہ روزمرہ کے اس طرح کے واقعات ہیں جو آپ ٹی وی کے اوپر اخبارات کے اوپر یا وہ جرائد جو ہیں یعنی. تو برحال ایسے بے روزگار لوگ جو باہر نہیں جاتے تھے وہ طویل بے روزگاری تنگ آ کر یا تو خودکشی کر بیٹھتے ہیں یا جرائم پیشہ لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. یہ لوگ سماج دشمن اور ملک دشمن بن جاتے ہیں. پاکستان میں گداوری، سمگلنگ، منشیات کا کاروبار، اچھا قہوہ گری، کمار بازی، اغوا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا جیسے کبھی جرائم کی موجودگی کی ایک بڑی وجہ ملک کے اندر بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے. ایسے بے روزگار لوگ جو کچھ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں یا تو اپنے ملک کے تخریبی عناصر کے ایجنٹ بن جاتے ہیں یا دشمن ملکوں کے جاسوس بن کر اپنے ہی وطن کی جڑیں کاٹنے لگتے ہیں. کسی ملک کے لیے یعنی اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ بے روزگاری کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اس لیے کہ وہ جب اپنی ذات کے وفادار نہیں رہتے، اپنے اہل و عیال کنبے کے وفادار نہیں رہتے تو پھر ملک کی بات سمجھانا ان کو ذرا ابس. اب بے روزگاری جو ہے اس کا یعنی تدارا، اس کا یعنی حل، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا آپ ذہن میں بات رکھ لیں. بے روزگاری کا علاج، یہ مضر اثرات کی بات ہو گئی، تو اس کا جو علاج یعنی جو ابتدا میں آپ نے اسباب پڑھے اس کا آلٹرنیٹیو گویا اپنے ذہن میں رکھیں کہ زرعی اصلاحات. میں نے کہا آپ پاکستان کے تناظر میں بات کریں، جنرلی جو اس کو آپ انٹرنیشنلی یا عام جو ہے نا آپ اس کو بس پاکستان کے تناظر میں یہ آپ بے روزگاری کے حوالے سے کہ زرعی اصلاحات پاکستان میں صحیح طور پر مؤثر نوعیت کی زرعی اصلاحات
نافذ کی جائیں تاکہ اراضی کی تقسیم بہتر ہو جائے اور بیکار یعنی اور بے زمین یعنی بیکار زمین کاشت یعنی ایسی زمین جو ادھر بنجر پڑی ہے، یہ احیاء مواد کے والے سے جو چیزیں آپ نے پڑھی تقریباً وہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں تاکہ اراضی کی تقسیم بہتر ہو جائے اور یعنی بے زمین کاشتکار یعنی جس کے پاس کوئی زمین اپنی ملکیتی زمین کو کاشت کر کے روزگار سے بہتر مواقع حاصل کریں۔ یعنی ظاہر ہے جو جن کے پاس زمین نہیں ان کو اگر زمینیں دے دی ہیں جو بنجر پڑی ہیں بیکار پڑی ہیں تو وہ وہاں پہ محنت کر کے وغیرہ کے وہ پیداوار میں بھی اضافہ ہو اور ان کو خود کھانے پینے یعنی ان کو روزگار بھی وہ مل سکے۔ اس کے علاوہ زرعی شعبے میں جدید مشینیں، نئی ٹیکنالوجی، بہتر بیج اور کھاد و استعمال ہے۔ تو اب یہ چیزیں اگرچہ اس طرف ہے استعمال ہیں لیکن کم پیمانے پہ ہر ایک وہ دیکھیں کسان جو ہے اس کو یہ چیزیں میسر تو نہیں آ رہی۔ پھر مہنگائی جو ہے یہ آپ مشینیں لیٹسٹ جو ہے نا، اچھا پھر اس کے علاوہ ٹیکنالوجی، بہتر بیج، کھاد وغیرہ یہ ساری چیزیں اگر مہنگی ہوں گی تو اس کے مقابلے میں جو کچھ پیداوار ہوگی اگر وہ اس کو سیل یا فروخت کرے مارکیٹ میں یا حکومت کے وہ جو ہے نا وہ جو قائم کردہ یا حکومت جن مقاصد کے لیے وہ چیز خریدتی ہے تو کسان کو اتنا معاوضہ نہ ملے پھر تو وہ خسارے کا سودا تو نہیں کرے گا۔ تو چنانچہ یہ ایک طرح سے یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ تو متبادل ذرائع روزگار نمبر 2 متبادل ذرائع روزگار کا فروغ، یعنی دیہی علاقوں میں فالتو بے روزگار افراد کو روزگار دلانے کے لیے کاشتکاری کے علاوہ دیگر نوعیت کے متبادل پیشوں اور شعبوں کو ترقی دینے چاہیے، مثلا یہ مویشی وغیرہ یعنی یہ ان کا پالنا، فارمنگ، فش فارمنگ، پولٹری فارمنگ، غلہ بانی، اچھا متفرق دستکاریاں اور چھوٹے پیمانے کی صنعتیں وغیرہ۔ اچھا اور اس مقصد کے لیے یعنی جو ہے نا مالیاتی ادارے ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو جو اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہوں یا کرنا چاہیں ان کو جو ہے نا مناسب جو ہے نا وہ قرض فراہم کریں۔ تو اسی طرح زراعت سے وابستہ جو فالتو جمعیت جو ہے جس کا ذکر اوپر ہم نے اسباب میں کیا تو ان کو بھی جو ہے نا وہ ایک روزگار مل جائے گا، یعنی جو جسے ابھی اپنے ہے نا ذہن میں رکھا کہ ایک مخفی یعنی ایک جو ہے نا بے روزگاری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 3 ہے جی بچوں اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی۔ بے روزگاری کا ایک مؤثر علاج ہے کہ ملک کی معیشت کے مختلف شعبوں یعنی خصوصاً محنت جازب شعبوں میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی جائے تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ اس مقصد کے لیے ملک میں بچتوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ایک مہم اور تحریک کی شکل میں لوگوں کو سادگی، کفایت جاری اور پس اندازی کی ترغیب دینی چاہیے کہ یہ جو اصلی کلچر ہے نا ہمارا فضول خرچی، عیاشی، اچھا پھر یہ جو ہے نا پرش کو یعنی مہنگا رہن سہن وہ طرز زندگی جو ہے اس سے گریز کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ بچا کر زراعت، صنعت، تجارت اور دیگر ترقیاتی کاموں پر لگایا جا سکے اور روزگار کے مواقع بڑھائے جا سکیں۔ پھر ہے فنی اور تکنیکی تعلیم، ٹیکنیکل ایجوکیشن جسے کہا جاتا ہے، ووکیشنل۔ تو ہمارے نظام تعلیم کی اصلاح اس کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس کی اصلاح اس طرح کی جائے کہ غیر پیداواری تعلیم کی بجائے فنی، تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت پر زور دیا جائے اور ملک بھر میں ایسے اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے کہ لوگوں کو فنی اور تکنیکی تعلیم و تربیت دے سکیں، انہیں ہنرمند بنایا جا سکے اور دستکاریوں چھوٹی صنعتوں کے کام کے اہل بنایا جا سکے۔ نیکسٹ ہے جی
معاشی منصوبہ بندی، اس والے سے میں نے آپ سے بات کی کہ ایک مستقل ٹراپک، اس کے بغیر اہداف یا مقاصد حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نے ابھی بتایا کہ ایک مستقل ٹراپک ہم اس طرح سے بڑھیں گے تو ملک معیشت کی ایسے خطوط پر منصوبہ بندی کی جائے کہ صنعت و تجارت کو فروغ حاصل ہو، صنعتوں کو سرکاری ملکیت میں لینے کے بجائے نجی شعبہ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس والے سے یعنی 8 سالہ منصوبے یعنی 1993 تا 98 کے بعد کوئی 5 سالہ منصوبہ نہیں بنایا۔ مؤثر معاشی منصوبہ بندی کے لیے زراعت، صنعت، بینکاری، تجارت اور دیگر شعبوں کو زیادہ بار آور ہونا چاہیے تاکہ روزگار کے مواقع بڑھ جائیں، بیکاروں کی تعداد گھٹ جائے اور قومی آمدنی میں اضافہ ہو۔ پھر ہے کارکن آبادی میں اضافہ۔ ملک کی معاشی جدوجہد کے لیے میں حصہ لینے والی آبادی کو یہ بڑھانا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کو ایسے کام مہیا کیے جائیں جو ان کی صحت پر برا اثر نہ ڈالے اور ان کے گھریلو ماحول اور مزاج اور روایات کے مطابق، یعنی یہ ہے کارکن آبادی، یہ جو کام کرنے والے ہیں۔ اس کا معنی کسی اور تناظر میں نہ لے جائیں، یہاں پہ کارکن اس کے لفظ کے اوپر آپ کا وہ جو ہے نا فوکس ہونی چاہیے کہ کارکن یعنی کام کرنے والی آبادی، نکمی آبادی والی بات نہیں ہے، یا اس کا جو معنی مفہوم کسی اور تناظر کی طرف لے جائیں وہ نہ لے جائیں۔ یہ کام کے حوالے سے بات آگے بڑھ رہی ہے، روزگار۔ اچھا نیکسٹ ہے بیکاروں کو کام کی ترغیب۔ یہ بھی اوپر والا جو ابھی کارکن آبادی ہے یہ اس کے ساتھ یعنی یہ چیز اٹیچ ہے کہ بیکاروں کو کام، بیکار بے فکر بیکاریوں جو مانگنے والے ہیں اٹے کٹے وغیرہ روزگار میں ہوتا، تو بعض لوگ یہی کام رہا، اور کتنے ایک ایسے لوگ ہیں جو آپ روزمرہ دیکھتے ہوں گے۔ میں نے ایک واقعہ شاید آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہاں پہ دیکھیں نا مانگنے والی ایک وہ خاتون سمجھ کے جب وہ دیکھیں نا اس ٹوٹا جو ہے ٹوٹا آئی ایس کے اوپر سوار ہوئی، تو ایک وہ ٹانگ دیکھیں نا اس نے پتہ نہیں کس انداز سے وہ دیکھنے پیچھے کر کے باندھی ہوئی، تو بیساکھیوں کے اوپر چل رہی ہے، تو اب یہاں پہ آ کے مانگ رہی ہے۔ وہ جب وہ تو پھر اس کو جب دیکھے نا وہ جو جس سیٹ کے اوپر بٹھایا، جب وہ راول پنڈی ایک خاص جگہ پہ وہ ہے ایک جگہ کھنا پل، وہاں پہ اب بارش بھی ہو رہی تھی تو اتری تو اچانک اس کی جو دوسری ٹانگ تھی، پہلے ایک ٹانگ اور بیساکھیوں کے اوپر ہی آئیں تو اس کی دوسری ٹانگ برآمد ہو گئی وہاں پہ۔ اس کے بعد ہم ہنسنے لگے، اس کے بعد ڈرائیور سے ہم نے کہا وہ یہ تو دیکھے بیساکھیوں، اب بیساکھیاں اس کے منڈے پہ وہ دیکھیں دوڑ رہی ہے بارش میں۔ اس نے کہا اس کو پتہ ہے فلاں علاقے میں نام کیا لوں تو فلاں علاقے میں وہ جو ہے نا لوگ زیادہ جو ہے نا وہ مانگنے والوں کو دیتے ہیں، تو یہ اس کو پتہ ہے نا ادھر آ کے یہ ایک دن لگاتی ہے ہفتے میں یا ہر روز آتی ہے، تو فلاں وقت پہ واپس چلی جاتی ہے مانگ کے اپنا وہ جو اس کا ہدف ہوتا ہے کہ میں اتنے کمان ہے، تو اس طرح کر کے وہ واپس چلی جاتی ہے۔ تو اس کا روزمرہ میں نے کہا بدبختہ اگر تجھے معلوم ہے تو پھر اس کو جو ہے نا منع کیوں نہیں کیا کہ بھائی آپ کے بھائی یا کہیں کمپلینٹ کریں شکایت کریں کہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں بعض لوگ آتن بیکار یعنی یہ کام کرنے سے یہ جو ہے کہ بھائی اس طرح آسان اس سے زیادہ مثلا ایک شخص جو دن پورا لگائے گا وہ کدال سے وہ جو ہے نا وہ کام کرے گا کھیت کے اندر، یا آپ کہیں کھدائی کا کام کر رہا ہے تو وہ محنت کرے گا شام تک گویا کہ اس کو 1500 مزدوری، تو ادھر یہ ہاتھ پھیلا کے یا کسی بڑے اسٹور کے سامنے کھڑے ہو کے وہ خریداروں سے 20 50 کوئی لوگ رحم دل ہوتے ہیں 100 روپیہ بھی دے دیتے ہیں گنجائش کے مطابق، تو چنانچہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آسان طریقہ ہے، باقی چیزوں ان کو ہوتا ہی نہیں اتنا شعور جو ان کے بھائی اسلام نے اس حوالے سے اگر وہ اسلامی تعلیمات کا انہیں مطالعہ کیا ہو تو اس کام کی طرف آئیں ہی نا، تو پھر وہ دڑا دڑ ایک کلچر بن جاتا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ بیکاری کی کتنی بڑی تعداد ہے، اور ظاہر ہے یہ اور یہاں تک ہے کہ بعض لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوتے ہیں تو ان کو مختلف چوک چوراہوں میں بٹھا کے پس پردہ کوئی اور بدبخت ہوتے ہیں جو شام کے وقت ان سے پیسے کلیکٹ کرتے ہیں۔ عجیب عجیب واقعات ہم نے سنے، عجیب عجیب، اور کئی مشاہدات آپ نے بھی کیے ہوں گے،
ہم نے بھی کیے ہیں، اور اس طرح کی جو وہی میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیے، تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں طلبا. تو اس طرح یہ جو ہوتے ہیں نا اصل بیچارے ضرورت مند وہ بھی، لیکن ساری چیزوں کے لیے آگے جب بات بڑھے گی روزگار کے حوالے سے، اسلامی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے، اگر وہ سسٹم ہو جس کا بارہا آپ پڑھ بھی چکے ہیں، ہم سے سن بھی چکے ہیں، ہم نے اور اہل علم سے بھی سنا ہے، پھر ہماری روایات ہسٹری اسلامک وہ ہمارے سامنے، اس طرف اس نظام کی طرف جب تک نہیں پلٹیں گے تو یہ چیزیں ختم ہونے میں کیا چاہیں. پھر حکومتوں کی جو ہے نا عدم یعنی توجہ ان کی اس طرف ہے نہیں کہ بھائی ہر شخص اس کا کوئی انویسٹیگیشن کریں، کوئی عطا پتہ کریں کہ اس یعنی بھیک یار میں کون کون لوگ کس کس طرح سے ہو، پتہ نہیں کیا کیا، اور تو نہیں اس طرح سے وہ دوبارہ. تو آگے ہے جی بیکاروں کی کو ترغیب یہاں پہ یہ بیکاروں کو کام کی دے، بیکاروں بیکاروں اور ایسے افراد کوئی کام کرنے کی طرف کرنا چاہیے جو اس وقت غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقوں سے دولت حاصل کرتے ہیں. تو ایک اور واقعہ بھی جو میں نے کسی مرحلے پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ادھر راول پنڈی وہ منڈی موڑ جسے کہا ہے، وہاں پہ کسی زمانے میں کچھ عرصہ پہلے وہ جھگیاں، تو ایک دفعہ وہ اخبار میں وہ جو کلر پہ دیتا وہاں پہ اس کا پورا وہ بھری ہوئی وہ بھوریاں سکے، جس کے اندر سکے ہیں، روپے ہیں، 100 کے نوٹ الگ ہیں، 500 کے الگ ہیں، 20 کے الگ ہیں، وہ بوریاں بھری ہوئی وہاں سے برآمد ہوئی. پہلے تو اس کے لیے چندہ مانگا جا رہا، اس کے بعد جب وہ دیکھے نا ادھر ادھر پتہ کیا کس علاقے سے کہاں فلاں جھگی ہے، تو وہاں جا کے جب وہ پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو وہاں بوریاں بھری ہوئی ملی. تو یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں یعنی بیکار، ان کو ترغیب ملنی چاہیے کہ بھائی اس کام کو چھوڑ کے یہ اس کام کی طرف بڑھتے ہیں. تو اگلا ہمارا جو ٹاپک اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. روزگار بڑھانے کے لیے سرکاری اقدامات، اور پھر ساتھ ہوگا اسلام اور بے روزگاری، یہ اہداف اور جو مقاصد ہیں اس حوالے سے آپ ان چیزوں کے اوپر آپ کی ذرا نظر رکھیں. روزگار سرکاری روزگار بڑھانے کے لیے سرکاری اقدامات اور یعنی اسلام اور بے روزگاری، یہ آبجیکٹیو آپ نے لاز کیا. اب اسکرین کے اوپر یہ دیکھ لیں سرکاری اقدامات. نمبر 1 پہ ہے نجکاری اور تعدیم ضوابط. نمبر 2 پہ سمندر پار ملازمتوں کے مواقع. نمبر 3 خود روزگاری پروگرام پیشہ، یعنی سرکاری وقتاً فوقتاً جو سرکاری سطح پر جو اٹھائے گئے اقدامات ہیں ان کی کچھ یہ ڈیٹیل ہے تو یہ کر لیں. لیکن اس کے باوجود یہ بے روزگاری ہے کہ کام ہونے میں نہیں. اب تو پڑھے لکھے لوگ ہر سال جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، آپ دیکھیں اس وقت ملک کے اندر کتنی جامعات ہیں ہر روز، لیکن بی اے لیول گریجویٹس بھی فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، ایم فی لیول پہ، پی ایچ ڈی لیول پہ، پھر ٹیکنیکل انجینئر، پھر ڈاکٹر، کتنے اب ان لوگوں کو روزگار نہیں مل رہے. تو بہرحال اس حوالے سے سرکاری سطح پہ جو وقتاً فوقتاً اقدامات اٹھائے گئے کیے گئے ان کی تھوڑی بہت ڈیٹیل جو ہے وہ یہ ہے کہ نجکاری اور تعدیم ضوابط کی پالیسیاں بنائی گئیں تاکہ نجی شعبہ کی حوصلہ افزائی، اس طرح نجی شعبہ پر معاشی سرگرمیاں تیز ہو جائیں اور روزگاری کے مواقع میں اضافہ ہو. موٹر وے کے ساتھ ساتھ 12 خصوصی صنعتی زون وہ بنائے جا رہے ہیں، بلکہ اس طرف توجہ دی گئی تاکہ ہے نا جو ہے نا روزگار کے لوگوں کو روزگار کے مواقع ظاہر ہے. جو موٹر وے بنتے ہیں پھر یا یہ
صنعتی زون وہ تشکیل دیے جاتے ہیں، پریکٹیکلی وہ کام تو دیکھیں موٹر وے یا سڑکیں بنتی ہیں، باقی یہ تعمیراتی کام ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں از خود روزگار جو ہے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر سمندر پار ملازمتوں کے مواقع، حکومتیں وقتاً فوقتاً کوشش کرتی رہیں کہ جمعیت محنت کے لیے، یعنی محنت کش طبقے کے لیے مشرق وسطیٰ، خاص طور پہ سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، کویت، عمان اور مشرق بعید کے ممالک میں بھی ملازمت حاصل کرنے کے مواقع پیدا کیے ہیں تاکہ افرادی قوت کو باہر بھیجا جائے۔ اس والے سے 2000 یعنی فگر ہے کہ 2002 میں 1.5 لاکھ افراد بیرون ملک جو ہیں وہ بھیجے گئے، 2003 میں 2,15,000، 2004 میں 3.5 لاکھ افراد بیرون ملک بھیجنے کا پروگرام بنایا گیا۔ مزید افراد کو باہر بھیجنے کے لیے سمندر پار روزگاری کارپوریشن یعنی اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن نے ایک معلومات بینک یعنی بینک ڈیٹا قائم کیا تاکہ بیرون ملک روزگار دلانے کے کام کو فروغ دیا جا سکے۔ پھر اسی طرح سے وقتاً فوقتاً گویا کہ مختلف سٹیپس اٹھائے گئے۔ تو پھر ہے جی خود روزگاری پروگرام، یہ اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ پاکستان میں پیشہ ورانہ تربیت مہیا کرنے کے ادارے قائم کیے۔ پاکستان میں پیشہ ورانہ تربیت مہیا کرنے کے ادارے یہ قائم کیے گئے ہیں، جن میں سالانہ یعنی ایک تخمین ہے کہ 47,000 افراد جو ہیں وہ تربیت لے سکتے ہیں۔ اس صورت میں مزید توسیع بھی کی جاتی رہی ہے۔ وزارت محنت و افرادی قوت کے زیر نگرانی ہنر اور مہارتوں کی ترقیاتی کونسلیں قائم کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو مختلف قسم کے ہنر سکھائے جائیں۔ نیز ہائی ٹیک ٹریننگ انسٹیٹیوشنز یعنی اعلیٰ درجے کے فنی تربیت کے ادارے قائم کیے گئے ہیں تاکہ نئی ٹیکنالوجی کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ پھر ہے چھوٹے اور درمیانی درجے کا کاروبار، چھوٹے اور درمیانے درجے کا یعنی ایسے کاروبار جو محنت جاذب ہوتے ہیں یعنی زیادہ مزدوروں کو روزگاری مواقع مہیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یعنی جنوری 2002 میں پاکستان میں اسی والے سے ایک بینک قائم کیا گیا جو چھوٹے اور درمیانہ درجے کاروبار کا قرضہ دیتا ہے۔ اچھا، ہنرمند پاکستانی اسکیم، یہ ایک اسکیم یعنی جاری ہوئی کے تحت یعنی درج ذیل کاموں کے لیے مالی امداد مہیا کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ ہنرمند پاکستانی اسکیم یعنی آگے یہ اس اسکیم کے تحت یعنی ان کاموں کے پنکھا سازی، چھریاں کانٹے بنانے کی صنعت، آلات اجرائی، خواتین کے ادارے، آٹو لوم، فرنیچر سازی، موٹر سائیکل رکشہ وغیرہ، یعنی یہ ان کاموں میں جو افراد وابستہ ہوں یا یہ ہے نا کاروبار کرنا چاہتے ان کے لیے گویا کہ مالی امداد ان کو دی جاتی ہے، اور بینک سے لون وغیرہ یہ آسان ایک ساتھ میں لے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے خوشحالی بینک نے یعنی 2004 میں 2004 تک 2,11,000 افراد کو 2,13 کروڑ روپے قرضہ دیا۔ اسی طرح 2006 تک یہ مزید 56,000 افراد کو
یعنی یہ طے ہوا کہ یہ قرضہ فراہم کرے گا. تو نیکسٹ ہے سرکاری جو اقدامات ہیں. اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ محنت جازب حکومتی اقدامات. محنت جازب حکومتی اقدامات، یہ حکومت محنت جازب شعبوں کے فروغ و ترقی کے لیے کوشش کر رہی ہے، جن میں یہ شامل ہے: زراعت، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار، تعمیرات، توانائی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، تاکہ ان میں زیادہ سے زیادہ افراد کو روزگار مہیا ہو سکے. علاوہ ازیں حکومت پنجاب نے مارچ 2003 میں فیصلہ کیا کہ اسکیم برائے بے زمین مزارعین کے تحت پنجاب کے 24 اضلاع میں موجود 1,00,000 ایکڑ اراضی بے زمین کاشتکاروں میں تقسیم کی جائے گی، تاکہ بے زمین افراد احساس ملکیت کے ساتھ کاشتکاری کر کے روزگار کما سکیں. اس اسکیم کے تحت یعنی فی کاشتکار کو 12.5 ایکڑ اراضی دی گئی. یعنی طے ہوا کہ اتنی اراضی ملے گی، اور پہلے مرحلے میں 10,000 مزارعین اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تعمیراتی شعبہ بھی محنت جازب ہے، اور اس میں روزگاری مواقع پیدا کرنے کے بڑے امکانات ہیں. نیز اس کی روزگاری لچک بھی نسبتاً زیادہ ہے، لہذا حکومت نے دیہات اور چھوٹے قصبات کی ترقی کے لیے 17 بلین روپے مختص کیے. تو بہرحال اس کے تحت یہ کام یعنی مکمل کیے گئے. کھیت سے منڈی تک سڑکوں کی تعمیر. اچھا جی، بہم رسانی آب، اس کی اسکیمیں یعنی اب نہروں اور کھاروں کی اصلاح و ترقی، کاریزوں کی اصلاح، ٹیوب ویل کی تنصیب. یعنی یہ دیکھیں نا جن ذرائع سے پانی وغیرہ دیا جاتا ہے کھیتوں کو، یہ سکولوں کی تجدید و توسیع، بجلی اور صحت کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے پروجیکٹ اور چھوٹے ڈیموں کی تعمیر. یہ خوشحال پاکستان پروگرام یا غربت مکاؤ پروگرام بھی کہلاتا ہے. یعنی یہ جو مختلف پروگرام کو حکم دیں. پھر ہے خوشحال پاکستان پروگرام. حکومت نے اس نام سے ایک پبلک ورکس پروگرام شروع کیا، جس پر اب تک 24 ارب روپے خرچ کیے گئے، اور اس سے دیہات میں 10 لاکھ عارضی روزگاری مواقع پیدا ہوئے. پھر ہے جی تعمیر پاکستان پروگرام. ملک میں یعنی غربت کم کرنے کے لیے یعنی تخفیف غربت، نچلے طبقہ کی آمدنی میں اضافہ اور روزگاری مواقع پیدا کرنے کے لیے ایک تعمیر پاکستان پروگرام قائم کیا، جس کے تحت چھوٹے پیمانے کے پبلک ورکس کے پروجیکٹ شروع کیے گئے. مثلا کھیتوں سے منڈی تک سڑکوں کی تعمیر، دیہات میں بجلی پہنچانے کا کام، اور گندے پانی کے نکاس کا انتظام. ہے جی ہنرمند پاکستانی اسکیم. ہنرمند حکومت نے ذیل 5 شہروں میں ہنرمندی ترقیاتی کونسلیں قائم کی، یعنی اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ. یہ یعنی اب تک جہاں 48,000 یعنی تقریباً 50,000 کے لگ بھگ جو افراد ہیں ان کو تربیت دی جا چکی ہے، اور غربت مکاؤ پروگرام کے تحت اب تک 3,12,000 افراد کو 3 ارب کا قرضہ دیا گیا. یہ تھی یعنی جو سرکاری سطح پہ اٹھائے جانے والے جو سٹیپس ہیں، سرکاری سطح پر اٹھائے جانے والے جو سٹیپس ہیں ان کی ڈیٹیل. اب ہم بڑھتے ہیں اسلام اور بے روزگاری. اس والے سے اسلامی تعلیمات کیا
یہ اسکرین کے اوپر ذرا نظر دعائیں، بنیادی ضروریات اسلام کی جو اس حوالے سے تعلیمات ہیں کہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کی فراہمی سے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں. یعنی اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں تو خود بخود بے روزگاری وہ جو ہے یعنی اس کے اندر کمی، اس میں تخفیف پیدا ہو سکتی، کمی آ سکتی ہے. تو اس حوالے سے یہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں کہ اگر اس طرف توجہ نہیں دی گئی ہوگی، یہ دیکھیں توجہ دلا رہا ہے اسلام کہ ایک طرف کھاتے پیتے افراد ہوں، دوسری طرف بیگار و مددگار، یعنی آپ دیکھیں ایسے لوگ ہوں تو ان لوگوں سے باز پرس ہوگی، یعنی جھنجھوڑا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سورہ المدثر آیت نمبر یعنی 39 49 اور اس کے بعد یعنی یہ جو ہے نا جو اصحاب الیمین ہوں گے، یعنی دائیں طرف والے جو لوگ ہیں، جو گویا کہ جن کو اللہ تعالیٰ بہشت عطا فرمائیں گے، وہ ان لوگوں سے پوچھتے ہوں گے، یعنی پوچھیں ہوں گے کہ گنہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو. یعنی نیکوکار جو ہیں یہ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے دھکیل دیا، کیا سبب بنا کہ تم دوزخ کی طرف چلے گئے. یہ جو ہے نا آگ کی جو ہے نا وہ حدت، پھر آگ کی وجہ سے جو تم جس عذاب میں مبتلا ہو اس کا وجہ کیا ہے، وہ وجہ پوچھیں گے تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز ہیں، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، وہ جواب دیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا اور اہل باطل کے ساتھ مل کر یعنی انکار کرتے تھے، یعنی حق کا انکار کرتے تھے، روزے جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. تو یہی دیکھیں نا کہ وہ سوال کرنے والا سوال کرے تو اس کو بھائی جھٹک لیں. باقی وہ جو سوال کرنے والوں کو نہ دینے کا جو انجام ہے، باقی جو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات ہیں تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں کہ دوسروں کو خیال رکھنے والے کو محلہ عدت ساری چیزوں کے اوپر انسان کی کس طرح سے یعنی انسانی اقدار کو مدد خاطر رکھتے ہوئے یعنی انسان کو دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ہر معاملے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ آپ دیکھیں مذہب کی بات نہیں، اور جب ہم اسلام کی یا مسلمانی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ یعنی فرائض عائد ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ اس حوالے سے دیکھیں غیر مسلم بھی یعنی سمجھ لیں کہ پیچھے نہیں ہیں، اپنے سروائیول کے لیے یعنی اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ بھی کنٹریبیوٹ ضرور کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے تو ظاہر ہے اس حوالے سے اور دیکھیں نا تاکید ہے کہ دوسروں کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، گرے پڑے افراد کو اٹھائیں، ان کو جو ہے نا کندھا دیں. تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اور باوجود یہ کہ یعنی سورہ الدہر اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، یعنی وہ یتیمون الطعام علی حبی مسکین و یتیم و اسیرا. ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے کہ فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں سورۃ المعارج میں کہ اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ جن کے مال میں حصہ مقرر ہے کس کا، یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے محروم کا. اگر وہ دیکھیں نا وہ دست سوال دراز نہیں کرتا، یعنی وہ سفید پوش ہے لیکن یہ کہ اس کی حمیت گوارا نہیں کرتی کہ دست سے، تو اب خود جو ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ کافی صحیح ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں یعنی ان کے اموال میں
سائل اور محروم کا حق بھی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکو۔ پھر آگے ہے جی کسب معاش کے یکساں مواقع، اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا جو تمام طلبگاروں کے لیے یکساں ہے، پھر آگے ہے جی معاشی سہولتیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو یہ ہے نا کلن نبید ہاؤلائے و ہاؤلائے من عطاء ربی وکان عطاء ربک محظورا، کہ ہم ان کو اور ان کو سب کو تیرے رب کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تیرے رب کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں۔ تو وہ جو ہے نا یہ ہر ایک جو یعنی اس کو سہولت یہ دینا، معاشی اسٹرگل میں حصہ لینے کے لیے اس کو سہولتیں فراہم کرنا، یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے پاکیزہ اشیاء حلال کی گئی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے جانداروں کے لیے زمین بنائی اور اس میں سے پھل اور خوشبو والی کھجوروں اور بھس والا اناج اور خوشبودار پھل پیدا کیے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ عبس، یعنی ہے نا اوپر جو میں نے ہے نا ریفرنس دیا سورہ رحمان کا، والارض وضع للانام فی فاکہۃ والنخل ذات والحب ذو العصف، کہ ہم نے جانداروں کے زمین بنائی اس میں سے پھل اور خوشبودار اور خوشبو والی کھجور اور بھس والا اناج اور خوشبودار۔ تو آگے جو ریفرنس دیا جا رہا ہے یہ ہے سورہ عبسہ اس سے، تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، ثم شققنا الارض شقا، پھر یعنی زمین کو پھاڑا، اس میں اناج انگور سبزیاں زیتون کھجوریں گنے باغات اور گھاس اگائے، یہ سب تمہارے چوپایوں کے لیے فائدہ مند ہے نا۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولأنعامكم۔ پھر یہ جی آگے محنت و عمل کا معقول معاوضہ، یہ محنت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اس تناظر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ سورہ نجم کے حوالے سے بات میں کر چکا ہوں آپ سے، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ محنت اور کوشش کرے گا۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ محنت و عمل کا معقول یہ تو ہے جو جتنی محنت کرے گا وہ اس کو اتنا ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام نے اس حوالے سے بھی تنبیہ کی کہ جو شخص یعنی جو اجر ہے اجیر اس کو اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف ارکاؤ، پھر جو ہے نا جو اجیر ہے اس کو گویا کہ اتنا کام بھی کرنا چاہیے کہ وہ جو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور اس کے لیے دونوں کا آپس میں معاملہ جو خیرخواہی کا، تو خیرخواہی یہ اس کی صورت میں کرے گا کہ ہر لحاظ سے اس کی یعنی کام کا معاملات کا وہ پروٹیکٹر بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے ورنہ بات بنتی نہیں ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وہ خیرخواہ ہوں گے تب بات بنے گی۔ تو پھر آگے مزید بات بڑھتی ہے، باقی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ محنت کے والے سے جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں اس ضمن میں ساری چیزیں وہاں پہ کوڈ کر سکتے ہیں محنت و عمل کا معقول معاوضے کے والے۔ تو آگے ہے اسلام اور بے روزگاری، تو اس میں تعاون کر اثنا، پھر زکوٰۃ کا نظام، قانون وراثت کی پاسداری، یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کے حوالے سے تو اتنا کچھ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے جو معاشرتی اور معاشی پہلو جو ہیں فوائد ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ تعاون کے حوالے سے پورا ایک آپ کا دیکھیں نا آپ کا ٹاپک تھا
اسلام کے معاشی نظام کی بنیادی اقدار، خصائص پڑھ چکے ہیں، اقدار بھی پڑھ چکے ہیں، اس میں تعاون بھی آیا ہے۔ پھر تعاون سے مراد یہی ہے نا کہ بھائی آپ جو مجبور ہو یا کسی والے سے اس کو معاملے میں کسی معاملے میں ضرورت مند ہو، چاہے مکان بنا رہا ہے، چاہے کوئی کاروبار کر رہا ہے، وہاں پہ اس کا ایک تعاون یہ تو نہیں ہے کہ بھائی اس کی ٹوکری اٹھا کے، یہ بھی ہے کہ ایک طرح کا تعاون اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، لیکن اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، تعاون سے مراد یہ کہ جتنا اس کو کاروبار میں لگانے کی ضرورت ہے یہ اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرے تاکہ اس کا کاروبار اسٹیبلش، اور یہ یعنی جو ہے نا یہ نیکی کی توقع امید وہ نیت دل کے اندر رکھے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ اللہ کا اعلیٰ کے رسول کا حکم ہے، سیرت طیبہ کا یہ نمایاں اس طرح سے پہلے یہ پیش نظر رکھتے ہوئے تو دیکھیں پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان آخرت کے لیے یہ سرمایہ جو ہوتا ہے یہ سرمایہ ادھر لگاتا ہے، وہ سرمایہ اس کے آخرت کے لیے کرتا ہے، اسلام کرتا ہے، پھر قرض اپنا، پھر اس کے اندر مول لگ دینا، باقی چیزیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ تو آگے پھر مزید اس میں وراثت کیا جاتی ہے، پھر اسراف و تبذیر کی بات کیا جاتی ہے، سودی کاروبار کے حوالے سے یہ ساری باتیں مزاریات یا بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس جو بک ہے اس ضمن میں اس کو بھی ذرا ملاحظہ کریں، اس کی یہ گائیڈ بک مناظر ضمن کی اس کو بھی دیکھ لیں۔ باقی چیزیں اللہ کا شکر ہے ہم نے ڈیٹیل کر لی ہیں، کافی ہمارے ٹاپکس وہ کلیئر بھی ہو چکے ہیں۔ تو یہ اسکرین کے اوپر باقی چیزیں ہیں، سیاستوں کی ترقی پر توجہ، بدعنوانی کی روک تھام، سودی کاروبار کا خاتمہ، سود ہمارا ایک مستقبل ٹاپک ہے، زکوٰۃ ہمارا مستقبل ٹاپک ہے، اس کی جو معاشی یعنی سود کے جو معاشی نقصانات ہیں، معاشرتی نقصانات ہیں وہ آپ پیش نظر رکھیں زکوٰۃ کے حوالے سے، پھر دیہاتوں کی ترقی کے حوالے پر توجہ کے حوالے سے جو عام چیزیں ہیں، یہ بک کا بھی میں نے ریفرنس دیا، کافی چیزیں پڑھا دی ہیں۔ بدعنوانی یہ پھر آپ دیکھیں یہ کرنٹ ایشو بھی ہے، ٹی وی اخبارات اشتہار ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، تو اس میں ساری چیزیں گویا کہ میں آپ سمیٹتا ہوں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہو مزید کر لیں گے۔